السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہر کریا شاداب ہوا۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بجو، آپ کو وہ کتنے اصرار سے بلا کر گیا ہے۔ نوفل بضد تھا کہ وہ کسی طرح جانے کے لیے رضامندی دے دے۔ میں نے تمہیں منع کر دیا تو بار بار پوچھ کر دماغ خراب نہ کرو۔ اب اس نے جھنجھلا کر فریج کا دروازہ دھڑ سے بند کیا۔ آہستہ ردا، امی نے تنبیہ کی۔ وہ جوز بوز سی ہو گئی۔ ہٹو آگے سے۔ اس نے نوفل کا بازو پکڑ کر ہٹایا جو کچن کے دروازے کو گھیر کر کھڑا تھا۔ آپ کو بس چلنا ہے۔ سیف نے کتنے اصرار سے بلایا ہے، اس کی ہی بات رکھ لیں۔ کیوں میرے نہ جانے سے اس کی بہن کی شادی رک جائے گی؟ اس نے برنر جلایا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ کسیا گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کا۔ اگر آپ بولے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ردا نے وارننگ دی۔ نوفل چپ ہو گیا تھا کیونکہ جب بھی وہ اس کی بات کو منع کر دیتی تھی منوانا ذرا مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ کبھی میری بات نہیں مانتی ہیں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح منہ بسور کر رقیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو کل کے لیکچر کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند ثانیوں تک دیکھنے کے بعد اس سے گویا ہوئیں۔ ہر دفعہ بجو اپنی چلاتی ہیں۔ مہندی مایوں میں وہ نہیں گئی۔ آج شادی میں چلتی تو کیا ہو جاتا؟ بیٹا وہ کب جاتی ہے؟ تم بیکار اس کے پیچھے لگے ہو۔ پھر سیف سے کیوں کہہ دیا کہ ضرور آؤں گی؟ وہ ردا کو دیکھنے لگا جو روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ یہ اس کی غلط بات تھی۔ کیوں کہہ دیا؟ انہوں نے کتابیں بند کر دیں اور فائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ردا ادھر آؤ، انہوں نے پکارا۔ آتی ہوں امی، اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ فضول ہے کہنا نہیں جائیں گی۔ نوفل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جی امی، وہ ہاتھ پونچھتی ہوئی آئی۔ سیف کی بہن کی شادی ہے، تم جاؤ گی نہیں؟ امی بالکل موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنے لگی تھی۔ بری بات ہے، تم نے سیف سے کہا تھا تو جاؤ، اچھا بچہ ہے۔ بجو کہتے اس کا منہ نہیں تھکتا۔ تھکتا تو اس کا بھی نہیں، مسلسل 1 گھنٹے سے ایک ہی گردان ہے۔ چلو بجو، چلو بجو۔ اس نے نوفل کی چپت لگائی۔ بات مت کریں مجھ سے۔ وہ کبھی کبھی بالکل بچوں کی طرح خفگی دکھاتا تھا۔ نہ کرو، اچھا ہے میری بچت ہو گئی۔ اب ردا نے چڑھایا۔ کیا ہے بجو، پلیز چلیے نا۔ وہ پھر ملتجی انداز میں بولا۔ پلیز نوفل، مجھے بخش دو۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ تم دونوں کی اسی طرح ضد اور تکرار چلے گی۔ ردا، فوراً تیار ہو جاؤ، سیف سے کہہ دیا ہے تو جانا بھی پڑے گا۔ اب امی نے سخت لہجے میں کہا۔ امی آج میں بہت تھک گئی ہوں، اتنا کام کیا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ لڑکیاں کرتی ہیں کام، چلو تیار ہو جاؤ، دیر ہو گئی ہے۔ اس نے پھر عذر تراشا۔ بجو، ابھی تو 8 بجے ہیں۔ نوفل نے کلاک پر نظر دوڑائی۔ ردا، اب نہ نہیں سنوں گی۔ جاؤ جلدی سے کپڑے استری کرو، انہوں نے قطعی لہجے میں اسے حکم دیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق تیار ہونے چل دی تھی۔ بے دلی سے وارڈروب کھولی۔ کپڑے سارے اس کے پاس سمپل سے تھے۔ عبید پر رقیہ نے زبردستی اس کی جارجٹ کی اوپن شرٹ پر کام کروایا جو اس نے پہنا بھی نہ تھا۔ وہی شادی کی تقریب کی مناسبت سے بہتر لگا تھا۔ ہینگر باہر نکالا۔ اب وہ استری شدہ سوٹ کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ امی، کپڑے کون سے پہنوں؟ وہ کمرے سے باہر آ کر رقیہ سے پوچھنے لگی۔ حالانکہ کپڑے نکال چکی تھی پھر بھی ان کی رائے تو اہمیت رکھتی تھی۔ عید پر جو میں نے تمہارا سوٹ بنوایا ہے وہ پہن لو۔ انہیں یکدم یاد آیا۔ مگر امی، وہ اتنا بھرا ہوا ہے، وہ منمنائی۔ بے وقوف لڑکی، شادی کا فنکشن ہے اور پھر اتنا زیادہ بھرا ہوا بھی نہیں ہے۔ اب مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ بڑی مصروف تھیں۔ امی، بلو والا پہن لوں؟ میں نے جو تم سے کہا ہے وہ پہنو جا کر۔ ان کی گھورتی نگاہیں گلاسز سے نظر آ رہی تھی۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ وہ 21 سال سے اپنے بچوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ جب انہوں نے عملی زندگی میں قدم ہی رکھا تھا کہ نوید احمد انہیں تنہا اس منجدار میں چھوڑ گئے تھے۔ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم تو نہ تھا، بس اسی وجہ سے رقیہ کو ان کے سسرال والوں نے گھر میں قدم ہی نہ رکھنے دیا۔ رقیہ کے والد بیمار تھے، وہ واپس میکے کی دہلیز پر آ گئیں۔ پھر وہیں وہ نوید احمد کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ابتدائی 5 سال تو اچھے گزرے، مگر اچانک ہی نوید احمد کے گھر والوں کی محبت نے جوش مارا تو وہ رقیہ، 4 سالہ ردا اور 6 ماہ کے نوفل کا خیال کیے بغیر ایسے گئے کہ لوٹ کر نہ آئے۔ رقیہ نے کتنا ان کا انتظار کیا۔ ان کے والد اپنی بیٹی کا غم لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑی مشکل سے خود کو اور بچوں کو سنبھالا تھا۔ ایک کالج میں جاب مل گئی تھی۔ انہوں نے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا۔ بڑا کٹھن وقت گزرا تھا۔ اب تو خود کو تھکا تھکا محسوس کرنے لگی تھی۔ نوفل، اوور تو نہیں لگ رہا کچھ؟ وہ کمرے سے تیار ہونے کے بعد باہر آئی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہے بجو، کیا بتاؤں؟ اس نے ردا کو ستائشی انداز میں دیکھا۔ وہ جھیپ گئی۔ بکو مت، جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ کانشیس ہو رہی تھی کہ کہیں میک اپ تو زیادہ نہیں کر لیا، حالانکہ میک اپ کے نام پر صرف لائٹ سی لپسٹک ہی لگائی تھی۔ بجو، کیا بتاؤں؟ کپڑے آپ نے سمپل پہنے ہیں، میک اپ آپ نے کیا نہیں ہے، جویلری میں صرف 2 ٹاپس ہی پہنے ہیں، نوفل نے جائزہ لینے کے بعد کہا۔
اتنا کچھ بھی کم ہے۔ وہ جھٹ سے بولی، امی آپ ہی بتائیے کیا اوور لگ رہا ہے؟ نوفل نے اب رقیہ سے مدد طلب کی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ اب تم دونوں۔ انہوں نے ردا کی تعریف سے اجتناب برتا کیونکہ وہ ہر وقت اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ امی کیا ہوا؟ ردا نے ان کی محویت توڑی۔ کچھ نہیں ہوا، تم دونوں جاؤ، 10 تو بج ہی گئے ہیں، انہوں نے دونوں سے کہا۔ دونوں ہی انہیں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ نوفل نے ٹیکسی لی تھی، سارے راستے وہ اس سے پوچھتی رہی کہ کچھ اوور تو نہیں لگ رہا۔ جس وقت وہ لوگ ایک خوبصورت لان کے باہر اترے، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، لگتا تھا کہ بارات آ گئی تھی۔ ردا خود کو خاصا آکورڈ سمجھ رہی تھی کیونکہ سیف کے گھر آج تک نہیں گئی تھی، مگر آج بہن کی شادی میں آنا پڑ گیا۔ وہ جھجکتی گھبراتی نوفل کا ہاتھ پکڑے جا رہی تھی۔ نوفل، سیف تو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بہت نروس ہو رہی تھی۔ آپ تو بس گھبراتی رہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم دیکھ نہیں رہے، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، وہ سرگوشی میں بول رہی تھی، مگر ساتھ کوئی اور بھی چلتا اس کی سرگوشی سن رہا تھا۔ بارات آئی ہے، اسے دیکھ رہے ہیں، نوفل نے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا آہستہ تو بولو، مجھ سے بڑی بہن ہوں تمہاری۔ اس نے نوفل کی چٹکی لی۔ اف بجو، وہ کراہ کر رہ گیا۔ نوفل خیریت، کیا ہوا؟ پیچھے سے انصر آ گیا جو ان دونوں کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اوہ آپ، السلام علیکم، نوفل نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انصر نے کنکھیوں سے ردا کو دیکھا جسے وہ آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ یار میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر لگتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو۔ اس نے نوفل کو بازو سے ہلاتے دیکھا جو ردا کی کارروائی کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، خاصی بے نیازی ظاہر کر رہی تھی۔ ہاں نہیں ٹھیک ہوں، اس نے بازو نیچے کیا۔ سیف کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب نوفل نے اطراف میں گونجتی نظر دوڑائی۔ باہر ہی گیٹ کے پاس کھڑا تھا، تم نے شاید دیکھا نہیں۔ انصر نے اب بڑی گہری نگاہوں سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں میری نظر نہیں پڑی ہوگی۔ یہ کون ہے بائی دی وے؟ اب انصر سے رہا نہ گیا تو رک رک کر گویا ہوا۔ یہ میری بجو ہیں۔ بجو، یہ انصر بھائی ہیں، سیف کے تایا زاد بھائی۔ نوفل نے سرسری نگاہ ڈالی مگر سلام کرنے کا تردد نہ کیا۔ کتنی مغرور ہے یہ لڑکی، انصر کو اپنی تضحیک محسوس ہوئی۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، انصر نے ردا کو جتایا۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ نوفل اب میں بیٹھوں گی، وہ بیزاری ظاہر کر کے بولی۔ بجو آپ ادھر بیٹھیے، میں ابھی آتا ہوں۔ تم ادھر ہی رہو۔ اب اس نے نوفل کو ڈانٹ کر روکا۔ بجو آ رہا ہوں، آپ جگہ کا خیال کر لیا کریں۔ انصر کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا ردا کے روبدار لہجے پر۔ وہ بھاگ لیا تھا، وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی جبکہ انصر ابھی تک وہیں موجود تھا۔ وارفتہ نگاہیں ردا پر مرکوز تھی، وہ نروس ہو رہی تھی۔ محترمہ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ سوری، میں ہر ایرے گیرے کو نہیں بتایا کرتی، اس نے ٹکر سا جواب دیا۔ مغرور حسینہ، وہ بڑبڑایا۔ جی، وہ شاید سن نہ پائی تھی۔ آپ سے کچھ نہیں کہا، انصر مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ سیف نے ردا کو اپنی امی اور بہنوں سے بھی ملوایا تھا۔ دلہن بنی ماہین بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زبردستی سیف نے اسے ماہین کے برابر میں اسٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ سیف سے چھوٹی صنوبر کی ہمراہی میں واپس اپنی نشست پر آ گئی تھی۔ ریفریشمنٹ شروع ہو گئی تھی، وہ بھی کولڈ ڈرنک لیے بیٹھی تھی مگر پی نہیں رہی تھی۔ نوفل بھی غائب تھا۔ صنوبر کتنی دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ ردا کو بھی گھر جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ انصر کی نگاہوں نے ردا کے وجود کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا جو دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ مووی اور تصاویر بن رہی تھی۔ انصر بھائی اب چلوں گا۔ نوفل نے انصر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اجازت چاہی تو وہ اچھل ہی گیا۔ کہاں یار، ابھی رکو تو۔ بس چلوں گا، بجو کو بہت غصہ آ رہا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں نوفل، بجو اب کھڑی ہو چکی ہیں۔ سیف نے بھی ردا کی بیزار صورت دیکھ لی تھی۔ تمہاری بجو ہیں کہ جلاد، تلوار کی طرح ہر وقت تم پر لٹکتی رہتی ہے، انصر نے نوفل سے کہا جو دونوں کی ہمراہی میں چل رہا تھا۔ آہستہ بولیے۔ سیف نے اس کا شانہ ہلایا کیونکہ وہ لوگ ردا کے پاس پہنچ چکے تھے۔ یار میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ اکڑ کر بولا۔ اب چلنا بھی ہے یا نہیں؟ ردا نے نوفل سے ذرا کرخت لہجے میں کہا۔ بجو آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ سیف نے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں، اس نے جتایا۔ مشکور و ممنون ہیں ہم، آپ تشریف لے آئیں ورنہ ماہین کا نکاح رک جاتا، انصر نے طنز کیا۔ ردا خونخوار نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نوفل اور سیف دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ تم دونوں کو تو میں پوچھوں گی، اس نے دھمکی دی۔ یار اتنا ڈرتے ہو تم دونوں ان سے، انصر نے حیرانگی سے کہا۔ نوفل چلنا ہے تو چلو ورنہ پھر نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اچھا بجو رکیے، میں چھوڑ کر آؤں گا، سیف نے اپنی خدمات پیش کی۔ ہم چلے جائیں گے، اب ردا نے رکھائی سے کہا۔
اچھا امی اور تائی اماں سے اجازت تو لے لیں۔ وہ اسے ان دونوں کے پاس لے آیا۔ انہیں معصوم سی ردا بہت پسند آئی تھی۔ ڈھیروں پیار کیا اور پھر وہ جلد ہی رخصت ہو گئے۔ سیف نے ہی گھر ڈراپ کیا۔ آج آپ کے صاحبزادے نے اٹھنا ہے کہ نہیں؟ احسن احمد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ رات کو دیر سے گھر آیا تھا۔ حمیرہ بانو نے چائے کا کپ ان کے آگے رکھا۔ اٹھائیے جا کر۔ نبیل بھی ناشتے کے لیے آ گئے تھے۔ مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ اٹھے گا تو پوچھ لیجیے گا، پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، حمیرہ بانو بولی۔ پوچھنا مجھے ابھی ہے۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ بابا 2 گھنٹے بعد وہ خود ہی اٹھ جائے گا، پوچھ لیجیے گا آپ۔ ندا بھابھی نے نبیل کے آگے گرم گرم پراٹھا رکھا۔ وہ نہا دھو کر نکل جائے گا، کہاں سے پوچھوں گا؟ بابا وہ باقاعدگی سے آفس جا رہا ہے۔ نبیل سمجھ گئے تھے کہ وہ اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آفس جاتا ہے، لیکن اس وقت جب لنچ ٹائم ہوتا ہے۔ احسن احمد ابھی انصر کے کمرے میں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سیف نے انہیں پکار لیا۔ تایا ابو آپ کا فون ہے۔ وہ کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اچھا آتا ہوں۔ انہوں نے اندر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور فون سننے چلے گئے۔ حمیرہ بانو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جٹ اندر آ گئی۔ کمرے کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر آدھی سے زیادہ نیچے پڑی ہوئی تھی۔ تکیوں میں منہ گسائے وہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ جگہ جگہ اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ جوتے بھی ادھر ادھر پڑے تھے۔ تولیہ کارپیٹ پر مڑا توڑا پڑا تھا۔ انہوں نے اس بے ترتیبی کو دیکھ کر تعصب سے آہ بھری۔ انصر بیٹا اٹھو۔ وہ چیزوں کو سمیٹنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ بیٹا کیا بات ہے، اٹھنا نہیں ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ امی آج میں بہت سونا چاہتا ہوں۔ اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ مگر آپ کے بابا کو آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ برخوردار اٹھنا نہیں ہے؟ بابا اچانک ہی اس کے کمرے میں آ گئے۔ کمرے کا حشر دیکھا تو ناگواری سے انصر کو گھورا۔ کمرہ ہے یا استبل؟ وہ آگے آئے۔ بنانے کی تو بہت کوشش کی تھی مگر بنا نہیں، اس نے کہا۔ بن تو گیا ہے، تم سے بڑا گھوڑا کون ہوگا؟ انصر جوز بوز ہو کر رہ گیا تھا۔ فوراً اٹھ کر میرے کمرے میں آؤ، انہوں نے حکم دیا۔ 12 بجے سے پہلے بالکل نہیں اٹھوں گا۔ اس نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ میرے بیٹے 12 بجے تمہارا دماغ پھرے گا۔ انہوں نے چادر کھینچی۔ پلیز بابا سونے دیں، وہ کسیا گیا۔ صاحبزادے مجھے رپورٹ دو، تم نے کل آفس میں کیا کیا؟ بھائی جان سے لے لیں، اس نے جھٹ نبیل پر ڈال دیا۔ مجھے تم سے سننا ہے۔ کیا ہے؟ آپ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ حمیرہ بانو کو ان کا انصر کو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ جلدی سے میرے کمرے میں پہنچو، اب فضول بحث نہیں سنوں گا۔ وہ وارننگ دے رہے تھے۔ انصر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا تھا۔ نہا دھو کر چینج کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ پلیز ناشتہ۔ وہ ٹیبل بجا رہا تھا۔ عقل پکڑ لو، بڑے ہو گئے ہو تم۔ ندا بھابھی نے خشمگی نگاہ ڈالی۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ وہ بدستور مصروف رہا۔ عقل کا کہا ہے پکڑ لو۔ انہوں نے اس پر کوئی اثر نہ پا کر پھر کہا۔ کہاں رہتی ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ اگر پتہ بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ عقل لوں گا اس سے، وہ بھی ادھار۔ تم تو ادھار بھی لے لو تو کم ہی پڑے۔ پلیز بھابھی ناشتہ دے دیں، ابھی بابا کے پاس بھی حاضری لگانی ہے۔ وہ کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ تم کھانا ہی کھا لینا، پھر ناشتے کے بعد کھانا نہیں کھاؤ گے۔ چکن کڑھائی اور چاول پکا رہی ہوں، انہوں نے مینیو بتایا۔ ٹھیک ہے، 1 بجے کھاؤں گا۔ ابھی تو بابا کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا۔ بچے کدھر ہیں؟ سیف کے ساتھ باہر گئے ہیں، انہوں نے کچن میں جاتے ہوئے انصر کو بتایا۔ وہ بابا کے پاس جا رہا تھا کہ چچی جان نے روک لیا۔ انصر ماہین کو لے آنا، انہوں نے اس سے کہا۔ چچی جان ماہین ابھی آئی نہیں؟ وہ حیران ہوا کیونکہ رات ہی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زبیر کے ساتھ آئے گی۔ زبیر کو کچھ کام پڑ گیا ہے، فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ کسی کو لینے بھیج دیں، انہوں نے بتایا۔ آ گئے، تم بیٹھو۔ انہوں نے اخبار کا مطالعہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا جہاں حمیرہ بانو کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی۔ کل میٹنگ میں کیوں نہیں آئے تھے؟ بابا کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگے۔ گیا تو تھا، بھائی جان سے پوچھ لیں۔ وہ سٹپٹا گیا۔ بکو مت، میں خود تھا کل میٹنگ میں، مگر تم نہیں آئے۔ 1 گھنٹہ لیٹ شروع کی تھی۔ کدھر تھے تم؟ وہ بابا، وہ زبان دانتوں میں دبا کر سر کھجانے لگا۔ فضول کی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ ایکسکیوز کر بھی کون رہا ہے؟ اس نے اطمینان سے کہا۔ انصر تم واقعی کبھی نہیں سدھرو گے۔ آپ بابا اتنا زیادہ شک کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کی تفشیشی انداز سے چڑ گیا۔ صاحبزادے کرنا پڑتا ہے کیونکہ عمر کے جس حصے میں ہو خبر رکھنی پڑتی ہے۔ ان کا لہجہ گہرائی لیے ہوئے تھا۔ مجھے پتہ ہے کیوں آپ مجھ پر اتنا شک کرتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہے نا کہ چچا جان کے نقش قدم پر نہ چل پڑوں۔ اس نے سنجیدگی سے طنز کیا تو وہ چونک کر انصر کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ کتنا صحیح اندازہ لگاتا تھا۔ حمیرہ بانو نے تو دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب ضرور دونوں میں تکرار ہوگی۔ زیادہ فضول گوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پشت پھیر کر کھڑے ہو گئے۔
بابا آپ مجھ پر زیادہ شک نہ کیا کریں، کیونکہ جب چچا جان کی محبت کو آپ نے قبول نہ کیا تو میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ کیونکہ نوید احمد سے محبت ہی اتنی کرتا تھا، ان کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی یہ سنگین غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ نوید کی مثال سامنے ہے، وہ اسے سمجھانے کے ساتھ جتا بھی رہے تھے۔ بابا کتنے بے رحم لگ رہے تھے، ذرا برابر بھی انہیں چچا کا خیال نہیں تھا۔ کل سے آفس جوائن کر لینا، غفلت میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے غصے کے ساتھ اسے وارننگ دی۔ میری مرضی میں جوائن نہیں کر رہا ہوں، میرے باپ تم ہو یا میں؟ وہ جھٹ بولے تو انصر بغلیں جھانکنے لگا۔ آپ؟ وہ سر جھکا کر بولا۔ بہت فائدہ اٹھاتے ہو میرے نرم رویے کا۔ وٹ نرم رویہ؟ انصر نے انہیں ایسے دیکھا جیسے بہت غلط کہہ دیا ہو۔ اپنی مرضی سے اٹھتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو، کبھی روک ٹوک کی میں نے؟ انہوں نے اس کا جائزہ لیا، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جوتے کی نوک سے کارپیٹ کھرچ رہا تھا۔ اب تو پابندی لگا دی ہے نا، 12 بجے کے بعد گھر میں نہیں گھسنا، صبح جلدی اٹھو، آفس وقت پر جاؤ۔ کب میں اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہوں؟ اس نے دہائی دی۔ آفس بھی تم نے 1 ماہ سے جانا شروع کیا ہے۔ انہوں نے اسے گھورا۔ مجھ سے نہیں ہوتا آفس ورک۔ صاحبزادے، کل آپ کی شادی ہوگی، ہاتھ پیر چلاؤ، بیوی ایسے نہیں مل جاتی۔ اب بابا نے بات کا رخ ہی گھما دیا۔ شادی میں ابھی کروں گا ہی نہیں۔ اس نے اطمینان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ پھر کب کرو گے؟ جب بالوں میں سفیدی آ جائے گی۔ بے فکر رہیے، لڑکی مجھے تب بھی مل جائے گی، اترا کر بولا۔ برخوردار لڑکی نہیں، اس وقت عورت ملے گی۔ انہوں نے اسے لاجواب کر دیا۔ انصر سر کھجا کر رہ گیا۔ شادی سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، بس ابھی نہیں کروں گا۔ آزادی سلب ہو جائے گی، راتوں کو دیر سے آتے ہو، یار دوستوں سے تمہیں عشق ہے۔ وہ مسلسل اسے زج کیے جا رہے تھے، اور وہ بھی سن رہا تھا، کیونکہ کہتے تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ نوید کے پاس انگلینڈ چلے جاؤ۔ انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا۔ چچا جان خود آ رہے ہیں، میں جا کر کیا کروں گا؟ اس نے تساہل سے کہا۔ ہم اس سے کہیں گے وہ وہیں رہے تاکہ پھر تم بھی وہیں رہو۔ وہ بہت شوقی رہتے تھے انصر کی طرف سے، جس پر وہ چڑ جاتا تھا۔ پلیز بابا، چچا جان کو ذہنی ٹارچر نہ کریں، وہ اپنی فیملی کو بلائے بیٹھے ہیں صرف آپ کی وجہ سے۔ آج تک کوئی ان سے رابطہ نہیں کیا، اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ انصر ہوش میں تو ہو؟ وہ بھی چراغ پا ہو گئے۔ ہوش میں تو ہوں، ناسمجھ نہیں ہوں، سب جانتا ہوں۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ احسن احمد چکراتے سر کے ساتھ مٹھیاں بھینج کر رہ گئے۔ انصر بڑے غصے میں گھر سے نکلا تھا، نہ ہی ناشتہ کیا اور نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ بڑی چچی نے ماہین کو لانے کو کہا تھا، وہ بھی شاید بھول گیا تھا۔ امی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، وہ ماں کے پاس بیٹھی ضد کر رہی تھی۔ فضول کی ضد مت کیا کرو، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ امی مجھے بوریت ہو رہی ہے، کوئی کورس کر لو، انہوں نے مشورہ دیا۔ مثلاً کون سا کورس؟ اس نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ کوکنگ کا کر لو، یہ ان کی خواہش بھی تھی۔ مجھ سے کوکنگ کا نہ کروائیے گا کورس، وہ ویسے ہی کھانا پکانے سے دور بھاگتی تھی، بس رقیہ کے ڈپٹنے پر زبردستی کرتی تھی۔ بجو، واقعی کوکنگ کا کورس کر لیں۔ نوفل نے بھی سنا تو وہی آ گیا۔ تم چپ رہو اچھا، ردا نے نوفل کو جھڑکا۔ امی آپ بجو کو کوکنگ کا کورس کروائیں، کیونکہ بعد میں ان کے کام آئے گا۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، آنا چاہیے تمہیں سب کچھ، کل کو تمہاری شادی ہوگی۔ امی اگر انہیں کوکنگ کا شوق نہیں ہے تو ہم انہیں بیگم کا دسترخوان جہیز میں دیں گے۔ نوفل کو ردا کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پرفیکٹ کر کے سسرال بھیجوں گی۔ انہوں نے ردا کو اپنے شانے سے لگایا۔ کیا ہے امی، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، آپ کی مثال سامنے ہے، کیا ملا آپ کو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ نوفل بھی ایک لمحے کو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ضروری ہے تمہاری قسمت بھی میری طرح ہو؟ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ضروری ہے میری قسمت بھی الگ ہو آپ سے، وہ آہستگی سے بولی۔ رقیہ نے اسے شوقی نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا اٹھو یہاں سے، مغرب کی آسان ہونے والی ہے، نماز کی تیاری کرو۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ نوفل اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ اسے بھی ابو کی شدت سے کمی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اس کا اظہار ان دونوں کے سامنے نہیں کرتا تھا۔ امی ادھر بیٹھیے، ردا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کیا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں واقعی سنجیدہ ہوں، جاب کرنا چاہتی ہوں، ماسٹرز کیا ہے میں نے، اس نے ان سے کہا۔ تمہارا جاب کرنا کیا بہت ضروری ہے؟ بس آپ کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہوں، ردا گویا ہوئی۔ آپ روز کالج پڑھانے جاتی ہیں، تھک جاتی ہوں گی، میں چاہتی ہوں آپ گھر بیٹھیں، اس نے کنکیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں گھر بیٹھی ہوں اور اپنی جوان بیٹی کو باہر بھیج دوں جاب کرنے؟ انہیں ردا کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ رہی تھکنے کی بات تو 18 سال سے پڑھا رہی ہوں، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، میں بھی جاب کر لوں گی، آپ تو کرتی ہی ہیں، پھر مہنگائی بھی تو دیکھیں۔ اب اس نے ان کا ذہن مہنگائی کی طرف مبذول کروایا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، نوفل میڈیکل کے پہلے سال میں ہے، بن جائے گا وہ بھی ڈاکٹر، بس چند سال کی پریشانی ہے۔
بس میں نے کہہ دیا میں جاب کروں گی۔ وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ آرام سے گھر بیٹھو، مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر ابو ہوتے تو آپ کو تب بھی میری فکر ہوتی؟ اس نے ان کا چہرہ دیکھا جہاں فکر مندی کی جھلک واضح تھی۔ شاید تب اتنی فکر نہ ہوتی، شاید نہیں، یقیناً، کیونکہ نہ آپ جاب کر رہی ہوتی اور نہ نوفل کی مستقبل کی ہمیں فکر رہتی۔ ردا نے سر آہ بھری۔ تم نے مجھے باتوں میں الجھا دیا ہے، اذان ہونے والی ہے۔ وہ ہمیشہ اس موضوع سے بچتی تھی جو ردا اکثر لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ امی، آخر کب تک مجھ سے چھپاتی رہیں گی؟ کچھ تو بتائیے کہ ہمارے ابو کون تھے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آج اس نے انہیں گھیر لیا۔ فیملی بیک گراؤنڈ تو اچھا تھا، بلکہ ہے، مگر شاید میں اچھی نہیں تھی۔ کسی نے بھی مجھے ان کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ ان کے لہجے میں افسردگی تھی۔ ابو نے آپ سے پسند کی شادی کی تھی، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، اپنا قانونی اور شرعی حق استعمال کیا تھا۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ تمہارے ابو اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کے والد تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نے بھی کہیں سے سنا تھا۔ ان کے اندر تو آگ بھری ہوئی تھی، وہ 21 سال سے جل رہی تھی۔ قصے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ ابو کے کتنے بہن بھائی تھے؟ ردا کو سب کے متعلق جاننے کا بھی اشتیاق ہو رہا تھا۔ 3 بھائی ہی تھے، تمہارے ابو سب سے چھوٹے تھے۔ نام کیا ہے ابو کے بڑے بھائی کا؟ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں۔ انہیں الجھن ہونے لگی تھی کیونکہ آنکھوں کے گوشے بھیگنے کو بے قرار تھے۔ پلیز امی بتا دینا، وہ التجائیہ نگاہ ان پر ڈال کر بولی جو نگاہیں چرا رہی تھی۔ واقعی ردا، مجھے یاد نہیں، انہوں نے اسے یقین دلایا۔ ردا کو اپنے ابو پر بہت غصہ تھا جو انہیں مصائب میں گھیرا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں روپوش ہو گئے تھے۔ ان کے گھر والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اس کی امی اور ابو کو سزا دی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سیف نہیں آ رہا کافی دنوں سے؟ اس نے نوفل سے پوچھا جو کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چچا انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، اس نے سر اٹھا کر ردا کو بتایا جو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دفعہ بھی چکر نہیں لگایا؟ کہنا میں یاد کر رہی ہوں، سوچ رہا ہوں جانے کا، سیمسٹر کبھی تو بتانا ہے۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ کب سے ہے سیمسٹر؟ پہلا سیمسٹر تو اگلے ہفتے ہے۔ اب اس نے ٹی وی کھول لیا تھا۔ تیاری تم کر بھی رہے ہو یا نہیں؟ بند کرو ٹی وی۔ اب اس نے نوفل کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر آف کر دیا۔ وجہ پوری تیاری ہے میری، لائیں دے ریموٹ۔ اس نے پھر ریموٹ جھپٹا۔ اب تو فوراً میری ٹیچر بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ کسیا گیا۔ بننا پڑتا ہے، اور ہاں، سیف کو بھی کہنا تیاری کر لے، تم دونوں نے ڈاکٹر بننا ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ اس نے جتایا، یاد ہے مجھے۔ اچھا اچھا پڑھو، میں اندر ہوں۔ وہ اٹھی تاکہ آرام سے پڑھائی کر سکے۔ انصر بھائی، ایک ریسرچ رپورٹ۔ صنوبر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ریسرچ رپورٹ میرے کس کام کی؟ وہ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر فائل کی ورق گردانی کرنے میں مصروف رہا۔ آپ کے ہی تو کام کی ہے، سنیے تو۔ صنوبر بڑی شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ندا بھابھی کی ہنسی چھوٹنے لگی تھی، مگر صنوبر نے شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ سنیں گے؟ وہ مصر تھی کہ وہ کسی طرح بھی سن لے۔ صنوبر، اس وقت بالکل ڈسٹرب نہیں کرو، بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ وہ انہماک سے بدستور فائل پر جھکا ہوا تھا۔ 5 منٹ کی تو بات ہے، سن لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ میری آپا، تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ سناؤ وہ ریسرچ رپورٹ۔ اور اب اس کی طرف ہمتن گوش ہو گیا۔ صنوبر تیزی سے اس کے قریب آ گئی۔ یہ کہیں تمہاری تو نہیں ہے؟ وہ مشکوک ہو کر آنکھوں کو سکیڑ کر بولا۔ اب میں اتنی بھی قابل نہیں ہوں، یہ تو میں امریکہ کی ریسرچ رپورٹ بتاؤں گی۔ اس نے کتاب کو بغل میں دبایا۔ بھابھی، آپ نے سنی تھی؟ انصر نے اب بھابھی کو مخاطب کیا جو بھنڈیاں کاٹنے میں مصروف تھی۔ ہاں سنی تھی، وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ اچھا تو سناؤ اب تم۔ اس نے صنوبر کے رخسار پر چپت لگائی۔ کہتے ہیں اگر مرد کے الٹے پاؤں کے جوتے کی ایڑی کسی ہوئی ہو تو وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ اچھا تو یہ رپورٹ ہے؟ اسے رپورٹ دلچسپ لگی۔ یار سیف، جوتا اٹھا کر لانا، انصر نے اندر داخل ہوتے ہوئے سیف سے کہا۔ خیریت بھائی، کیا غلطی ہو گئی کہ آپ جوتا منگوا رہے ہیں؟ وہ حیرت کے ساتھ ڈرنے کی بھی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ارے یار، ایڑی دیکھوں گا۔ اچھا لگا دیا آپ نے اس کو بھی کام میں۔ اب وہ کہکا لگانے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ انصر شاید سمجھا نہیں۔ صنوبر اب ہنس رہی تھی۔ انصر نے جب دیکھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ صنوبر کی بچی، ابھی بتاتا ہوں۔ اس کی کوئی شرارت سمجھا تھا جبکہ وہ واقعی کتاب میں پڑھی کوئی ریسرچ رپورٹ سنا رہی تھی۔ آگے کیا ہے؟ انصر پھر واپس سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آگے لکھا ہے کہ جن خواتین کو بلیک جوتے پسند ہوتے ہیں وہ مردوں کے سروں پر برسا دیتی ہیں۔
انصر نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آگے کا جملہ بڑھا دیا۔ جی نہیں، صنوبر نے منہ بنا کر انصر کو چڑھایا۔ جو بلیک جوتے پسند کرتی ہیں وہ خاصی سوبر ہوتی ہیں، اس نے جلدی سے بتا دیا تاکہ بیچ میں پھر وہ اچک نہ لے۔ اب انصر بھائی، آپ ایسی لڑکی تلاش کیجئے جو بلیک جوتے پسند کرتی ہو، سیف نے اسے مشورہ دیا۔ بابا کو دیکھا ہے، اچھی طرح خبر لیں گے۔ اس نے دوبارہ فائل کو کھول لیا۔ تایا ابو کا مسئلہ بھی حل ہوگا، سیف نے کہا۔ آہستہ بولو، بابا اندر ہیں، انصر نے سیف سے کہا۔ ویسے اس دن آپ کی کیا بحث ہو رہی تھی؟ بحث تو نہیں، گائے ہو رہی تھی، اس نے مسکرا کر بات بنائی۔ جواب نہیں آپ کا؟ جواب بابا کے پاس بہت ہے۔ میں اگر کہتا ہوں بابا کل آفس نہیں جاؤں گا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سسرال میں دعوت ہے، اس نے مسخرے پن سے بتایا۔ ندا بھابھی اور سیف بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ بھی تو ایسی توجہ پیش کرتے ہیں کہ وہ تو لازمی ہے اسی طرح کہیں گے۔ یار ساری پابندیاں مجھ پر ہیں، کب آتا ہوں کب جاتا ہوں کس وقت سوتا ہوں ساری رپورٹ دو انہیں۔ لاڈلے اور چہیتے بھی تو تم ان کے ہو، ندا بھابھی نے کہا۔ رہنے دے چہیتے اور لاڈلے، وہ استہزائیہ بولا۔ سب سے زیادہ سنتے بھی تو وہ تمہاری ہی ہیں، ورنہ انہیں کب رعایت ہے؟ وہ بولی۔ انہیں کنہیں؟ وہ سمجھ گیا تھا، شرارت سے باز نہ آیا۔ تمہارے بھائی صاحب کو وہ جیم گئی۔ واہ بھابھی واہ، یہاں آپ بالکل مشرق کی دوشیزہ لگتی ہیں، بھائی جان کا نام نہیں لیتی ہیں تو؟ بکو مت۔ اچھا، وہ کچھ شرما بھی گئی تھی۔ آپ نام بھی تو لے سکتی ہیں، کوئی دفعہ تو لاگو نہیں ہے؟ ایسا کرنا، تم اپنی بیوی سے کہنا، وہ لے لے گی تمہارا نام۔ وہ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ دم نہ نکال دوں گا اگر نام لیا تو۔ وہ کب پسند کرتا تھا کہ بیوی اپنے میاں کا نام لے؟ وہ مشرقی حسن ہی چاہتا تھا، بے باک لڑکیاں اسے زہر لگتی تھی۔ بس یہی میرے ساتھ بھی ہے، وہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ بھائی جان ایسے بھی ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، اسے حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ آپ سے تو واقعی کوئی نہیں جیت سکتا، سیف نے اس کے بولنے پر کہا۔ بابا جیت جاتے ہیں، اس نے فائل کا آخری جائزہ لینے کے بعد بند کر دیا۔ او یار، چچا جان تمہارے ساتھ گئے تھے، کہاں چھوڑ آئے؟ انصر کو یکدم ہی نوید احمد کا خیال آیا۔ چچا جان کو کسی دوست سے ملنا تھا، مجھے تو راستے میں اتار دیا، سیف نے بتایا۔ پتہ ہے مجھے کہاں گئے ہوں گے؟ وہ سوچتے ہوئے زیر لب گویا ہوا۔ کہاں گئے ہوں گے؟ یہ تو تمہیں آ کر بتاؤں گا، پہلے یہ فائل میں بابا کو دے آؤں، ورنہ کچھ شک نہیں رات کو پھر میری کلاس لیں۔ انصر جلدی سے اٹھا کیونکہ اسے کہیں اور بھی جانا تھا۔ بابا میں نے چیک کر لی ہے، اس نے مؤدب ہو کر فائل ان کے ہاتھ میں دی۔ کچھ سمجھ بھی آیا یا گزر گیا؟ انہوں نے فائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ بہت کچھ آیا، اتنی انگلش لکھی ہوئی ہے کہ میں تو تھک گیا، اس نے اپنی تھکاوٹ بھی ان پر ظاہر کر دی۔ سنو بیٹا، آپ کوئی جاہل تو نہیں ہیں؟ مگر بابا آفس کے لیے تو بالکل ہی جاہل ہوں، اس نے جھٹ کہا۔ میرا دل نہیں لگتا ہے بالکل بھی، دل لگایا جاتا ہے سمجھے، انہوں نے سرزنش کی۔ میٹنگ اٹینڈ کر لینا بہت بڑا کانٹریکٹ ہے، میں چاہتا ہوں ہاتھ سے نہ جائے، اس کے بعد کہیں بھی جا سکتے ہو۔ وہ بالکل بھی اس کے موڈ کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ پلیز بابا بھائی اٹینڈ تو کر لیں گے؟ سنو، میں نے جو تم سے کہا ہے وہ کرو۔ اچھا، انہوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور باہر نکل گئے۔ انصر بائیں ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا، وہ بھی گھر سے نکل گیا۔ رات کو کھانے کے وقت گھر میں گھسا، سبھی ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ مرد حضرات پہلے کھانا کھاتے تھے، گھر کی خواتین بعد میں کھاتی تھیں۔ نوید، آج صبح سے تم کدھر تھے؟ جنید احمد نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ بھائی جان کچھ لوگوں سے ملنا تھا، وہ آہستہ آہستہ کھا رہے تھے۔ سوچا ہے کہ اب یہیں سب کچھ سیٹل کر لوں۔ یہاں کیا رکھا ہے، وہیں رہو، احسن احمد نے اپنا بولنا ضروری سمجھا۔ نوید احمد نے حسرت بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ باپ کے بعد وہ ان پر اپنی مرضی مسلط کرتے آ رہے تھے۔ 18 سال سے وہاں ہوں، اب میں یہی رہوں گا۔ نوید احمد نے کھانے سے ہاتھ روک لیے۔ مگر تمہاری صحت کے لیے وہاں کی آب و ہوا ٹھیک ہے، جب بھی تم یہاں آتے ہو ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے جذبات و احساسات سے عاری تھے۔ بھائی صاحب، اب میرا وہاں دل نہیں لگتا، وہ کھوئے کھوئے سے بولے۔ بابا اچھا ہے نا، چچا جان یہاں آ گئے ہیں؟ انصر تو ویسے ہی بہت خوش تھا۔ تم چپ رہو، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں چاہتا ہوں انصر کو بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اصل وجہ تو یہی تھی کہ انصر کو یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ انصر تو بری طرح تل ملانے لگا، مگر موقع کی نزاکت کا خیال کر کے جبر کیے ہوئے تھا۔ میں تو اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر آیا ہوں، سارا پیسہ میں نے سیو کروا لیا ہے، وہ آہستہ لہجے میں بتا رہے تھے۔ ہر کام میں مشورہ ضرور کر لیا کرو ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوتا ہے۔ وہ طنز کے ساتھ کچھ یاد دلانا بھی چاہ رہے تھے۔ نوید احمد لب مینچ کر رہ گئے، کیونکہ ان کا ماضی تو ان کے دل و دماغ سے کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو شروع کر دو اپنا بزنس۔ وہ زیادہ خوش نہ ہوئے۔ نبیل، کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا۔ احسن احمد کو یہ موضوع ہی گرا گزرتا تھا، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ نوید احمد سے پھر کھانا کھایا ہی نہیں گیا، وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے،
کیونکہ ذہن و دل کو سکون دینا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو سوچنا چاہتے تھے جس سے دو زندگیاں اور بھی وابستہ تھیں۔ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، انہیں یاد بھی رکھا ہوگا یا نہیں۔ جب انہیں ان کی ضرورت تھی وہ جب ہی لوٹ کر نہ گئے، اب کیسے سامنا کریں گے؟ کتنا وہ تلاش کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گئی تھی کہ 21 سال سے اس کی پرچھائی تک نہیں دیکھی تھی۔ نوید احمد نے آنکھیں موند لی تھی، دل میں اتنا درد تھا وہ بس لب کاٹ رہے تھے، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ نوفل کچھ دیر پہلے ہی کالج سے آیا تھا۔ سیف کا اور اس کا پروگرام تھا فیئر ہال میں، خواتین آرٹسٹ کی پینٹنگ اور ہینڈی کرافٹس کی ایگزیبیشن تھی۔ ردا کو ایسی ایگزیبیشن بہت پسند تھی، اسی لیے وہ بھی جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی اس نے سارے کام نپٹائے۔ سی گرین اور بلیک کنٹراسٹ کا پرنٹڈ کاٹن کا سوٹ اس نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ رقیہ کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ امی، اوور تو نہیں لگ رہا؟ وہ آج پھر ان کے سامنے سراپا سوال بن کر کھڑی تھی۔ تم بس اسی میں کانشیس رہتی ہو، کچھ بھی اوور نہیں ہے، چلو، انہوں نے سنجیدہ انداز میں کہا تو ردا نے ٹشو سے پھر بھی لپسٹک مٹا دی۔ پتہ نہیں تم کس پر چلی گئی ہو، یقیناً اپنے ددیال میں سے کسی نہ کسی پر تو گئی ہوں گی، اس نے جھٹ کہا۔ رقیہ اس پر خشم کی نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ بجو، آ جائیں، سیف آ گیا ہے، نوفل نے پکارا۔ آتی ہوں۔ اس نے وارڈروب سے پرس نکالا، رقیہ پہلے ہی باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ سیف مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے شانے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اور سناؤ، خیریت تو ہے گھر میں؟ آنٹی سب ٹھیک ہے، کبھی ہمارے گھر بھی آ جایا کریں۔ سیف نے خیریت بتانے کے بعد گلہ کیا، ہر بار آنے کو کہتا تھا مگر وہ ٹال دیتی تھی۔ آؤں گی، وہ مسکرائیں۔ پتہ نہیں کون سا دن ہوگا، جس دن تمہاری شادی ہوگی آ جائیں گی، نوفل نے چھیڑا۔ ابھی تو خیر انصر بھائی کا نمبر ہے، وہ مسکرایا۔ اچھا ہاں، وہ تمہاری بہن کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک تو ہے سسرال میں؟ بالکل فرسٹ کلاس، اس نے بتایا۔ ادھر ادھر کی ایک دو باتیں ہوئیں، پھر وہ تینوں ہی اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ 4 بجے تک پہنچ گئے تھے۔ آج ہی اوپننگ ہوئی تھی، لوگوں کا جمع کثیر تھا۔ ردا خاصی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ پینٹنگز اور ہینڈی کرافٹس کو وہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مدر ٹیریسا کا پورٹریٹ اسے مبہوت کر گیا، وہ جھریوں اور لکیروں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بنانے والے نے کتنی محنت کی تھی، وہ اطراف سے بالکل ہی غافل ہو گئی تھی۔ اچھی ہے نا؟ ایک گمبھیر اور مانوس آواز عقب سے ابھری تو وہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ میں بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بنانے والی نادیہ علی ہیں۔ انصر نے چٹ پر نام دیکھا۔ میں نے آپ سے پوچھا؟ ردا نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ میں سمجھا آپ اتنی دیر سے نام تلاش کر رہی ہیں، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ ردا نے اب مڑ کر نوفل اور سیف کو تلاش کیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، وہ پریشان سی ہو گئی۔ نوفل اور سیف نیچے کینٹین میں گئے تھے، انصر سمجھ گیا تھا وہ ان دونوں کو تلاش کر رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر گئے ہیں وہ؟ بدتمیز، دونوں چلے گئے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی، بڑبڑاہٹ جاری تھی، اسے سخت ناگواری اور کوفت ہو رہی تھی جو چہرے سے بھی واضح ہو رہی تھی۔ آپ کہاں تلاش کریں گی، مجھ سے کہہ کر گئے ہیں؟ وہ بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ آپ سے کیوں کہہ کر گئے ہیں جبکہ میں ان دونوں کے ساتھ تھی؟ اسے تو بری طرح غصہ آ رہا تھا جو اسے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میں ہوں تو آپ کے ساتھ، اس کا لہجہ خمار لیے ہوئے تھا۔ ردا نے ایک لمحے کو پیشانی پر سلوٹیں ڈال کر انصر کے جذبے لٹاتی آنکھوں کو دیکھا تو پھر خود ہی گڑبڑا گئی۔ غلط کہہ دیا کیا؟ اس نے مسکراہٹ روکی۔ بہت غلط اور فضول، میں نے کہا آپ سے کہ میرے ساتھ رہیں، اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ بھی موجود ہوں؟ اس نے نخوت سے کہا۔ میرے دوست نے ہی یہ ایگزیبیشن کروائی ہے، ظاہر ہے میرا آنا تو ضروری ہی تھا، اب اس نے جتایا۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، انجوائے کیجیے پلیز مسٹر، میں فضول کسی سے بات نہیں کرتی ہوں۔ وہ شانے جھٹک کر آخری سیڑھی عبور کر رہی تھی، مگر شموئی قسمت کے پاؤں اسی بری طرح مڑا کہ سامنے سے آتے شخص کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اوہ سوری، وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ شخص فرشتہ ہی ثابت ہوا تھا جس نے بروقت اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ انصر تیزی سے سیڑھیاں اترتا آ گیا۔ آر یو اوکے؟ انہوں نے شرمائی گھبرائی ردا کو دلچسپی سے دیکھا۔ جی جی، اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ بیٹا، آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہوگی ضرور۔ نوید احمد نے پرشفقت انداز میں شرماتی لجاتی ردا کا ہاتھ پکڑا تھا جو اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی شناسائی تو نہیں تھی مگر لہجے میں اپنائیت اور لگاوٹ تھی۔ چچا جان، یہ سیف کے دوست کی سسٹر ہیں، انصر نے بتایا۔ جو کوئی بھی ہوں، آؤ بیٹا، شرماؤ نہیں۔ وہ شاید اس کا گریز سمجھ گئے تھے۔ ردا کا ہاتھ پکڑا اور سامنے ہرے بھرے لان میں لے آئے۔ دکھاؤ پاؤں۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ سٹپٹا گئی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ انصر اس کے گڑبڑانے پر مسکرا دیا تھا۔ نوید احمد کو یہ پیاری سی لڑکی بہت ہی متاثر کر گئی تھی۔ ماضی کے جھروکوں سے پردے واہ ہونے لگے تھے۔ کوئی بات تو تھی، وہ چونکے بنا نہ رہ سکے تھے۔
اتنے میں نوفل اور سیف بھی آ گئے تھے اسے ڈھونڈتے ہوئے۔ ردا تو دونوں پر چڑھ دوڑی جو اسے بلا کر کہیں نکل گئے تھے۔ بدتمیز، کدھر چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وجہ ہم انصر بھائی سے کہہ کر گئے تھے، نوفل نے کہا جو اس کی ایک دھپ لگا چکی تھی۔ فوراً اٹھ کر گھر چلو، اب آئندہ تم دونوں کے ساتھ بالکل نہیں آؤں گی۔ وہ اپنا پرس شانے پر لٹکائے آگے بڑھنے لگی۔ بات سنیے بجو، سیف اس کے پیچھے لپکا۔ نوفل بھی ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑے دوڑا جو ردا نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ اوف، اتنا غصہ! انصر نے اندر کی سانس باہر نکالی۔ لڑکی پیاری ہے۔ نوید احمد نے ردا کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ہیں چچا جان؟ انصر معنی خیزی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بکو مت، اچھا خوب سمجھ رہا ہوں کیا سوچ رہے ہو۔ انہوں نے انصر کی کمر پر ہاتھ مارا۔ چچا جان سیریس ہوں میں، بات آگے بڑھاؤں؟ تمہارے لیے بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ لڑکی مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی لگ رہی ہے۔ انہوں نے انصر کا کان پکڑا۔ بابا کو دیکھا ہے مرضی کی بہو لائیں گے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ہیں، تمہیں پسند تو نہیں آ گئی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر پسندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ ابھی میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے، اور اب کی مثال میرے سامنے ہے۔ محبت کرنا فضول ہے۔ کب کس کو ملی ہے؟ وہ دونوں اب پارکنگ کی طرف آ رہے تھے۔ محبت مل جاتی ہے مگر آسودگی نہیں ملتی کیونکہ اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ نوید احمد کے اندر محرومیاں بول اٹھی۔ اگر مجھے ضد چڑھ گئی نا تو دوسری مثال قائم کروں گا۔ انصر کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ انصر، یہ حرکت کبھی نہ کرنا ورنہ تم کہیں سکون سے نہ رہ پاؤ گے کیونکہ تم سے کئی اور زندگیاں وابستہ ہو جائیں گی۔ وہ بڑے گمبھیر لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ انصر متفکر سا ہو جاتا ان کی باتوں سے، جن میں ایک درد و کرب اور تشنگی تھی۔ وہ محبت پا کر بھی خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی تو ان کی دسترس میں نہ تھا، نہ ہی دل کا سکون و قرار۔ اس نے انہیں رات کی تاریکی میں اضطرافی کیفیت میں لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ان کے تمام جذبات و محسوسات سے آگاہ تھے۔ وہ بابا کے آگے ان کا کیس ضرور لڑے گا، اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ ماہین آئی ہوئی تھی رات کے کھانے پر، کافی اہتمام کیا جا رہا تھا کیونکہ زبیر بھی ساتھ ہی تھا۔ بھابھی، اس میں کچھ نمک تیز ہے۔ انصر تلے ہوئے کبابوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ خبردار انصر، اگر اب تم نے ہاتھ لگایا تو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر گرم گرم چمٹی ماری۔ اوئی، وہ بلبلا اٹھا، اسی طرح مار کھاؤ گے۔ انہوں نے اس کے آگے سے کبابوں کی ڈش اٹھائی۔ اتنے میں چچی جان آ گئیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ انصر کو ہاتھ سے لاتے ہوئے دیکھ کر بولیں۔ چچی جان، یہ مسلسل تنگ کر رہا ہے، 5 کباب کھا چکا ہے۔ میں تو چکھ رہا تھا۔ اس نے مسکین سی صورت بنائی۔ انصر بیٹا چلو شاباش نکلو۔ چچی جان نے اس کا بازو پکڑا۔ چچی جان بہت بھوک لگی ہے، وہ دہائی دینے لگا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرو، زبیر آ جائے گا۔ زبیر ابھی تو اندر بیٹھا تھا۔ اس نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر ان سے کہا، کہہ رہا تھا ابھی آ رہا ہوں، کئی کام سے گیا ہے۔ چچی جان نے اسے بتایا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو ایک دھما چوکڑی مچا رکھی تھی فہد اور سعد نے، جبکہ سنوبر ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں لگا رہی تھی۔ ماہین بڑے اطمینان سے بیٹھی ٹی وی کے چینل بدل رہی تھی۔ ادھر لاؤ، اس نے ماہین کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا۔ انصر بھائی، کیا ہے؟ میں پروگرام دیکھ رہی تھی، اس نے منہ بنایا۔ تم بس زبیر کے ساتھ پروگرام بناؤ، اس نے برجستہ کہا۔ کیا مطلب؟ ماہین نہیں سمجھی تھی۔ بیوقوف ہو شادی کے بعد بھی؟ کیا ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ اور کون کون کہتا ہے؟ رازداری سے بولا۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے زبیر کا نام لینے سے اجتناب کیا۔ زبیر اپنا یار ہے نا، متفق تو ہوگا ہی، اس نے زوردار کہکا لگایا۔ ماہین نے غصیلی نگاہ اٹھائی اور چلی گئی۔ سعد، فہد آرام سے بیٹھو، انصر نے دھینگا مشتی کرتے سعد اور فہد کو پکڑا۔ چاچو، ریسلنگ ہو رہی ہے، چھوڑیے نا، ابھی تمہاری والدہ محترمہ آ گئی نا تو وہ نکالیں گی ریسلنگ۔ اس نے 5 سالہ فہد کو گود میں بٹھا لیا تاکہ لڑائی رک جائے۔ اتنا کچھ تم نے پھیلایا ہے، ابھی بتائیں گی تمہیں امی۔ میں نے نہیں، سعد نے کیا ہے۔ فہد نے سعد کا نام لیا۔ بیٹا، مار آپ دونوں کی ہی لگے گی، چلو کشن اوپر رکھو۔ اس نے فہد کے رخسار پر پیار کیا۔ دونوں نے انصر کے حکم کی تعمیل کی۔ گڈ، اس نے دونوں کو پیار بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے سیف چاچو کہاں ہیں؟ اس نے اب سیف کی بابت دریافت کیا۔ نوفل انکل آئے ہیں نا، پڑھائی کر رہے ہیں، سعد نے اپنی معصوم سی آواز میں بتایا، اور وہ دونوں ہی اچھلتے کودتے بھاگ گئے۔ اسی اثنا میں فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کارڈلیس اٹھا لیا۔ جی فرمائیے، سیف سے بات کرا دیں، وہ جھجکی ہوئی مدھم لہجے میں بولی۔ آپ کون ہیں؟ انصر اب سیدھا ہو کر بول بیٹھا۔ میں وہ آگے سے بول ہی نہ پائی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ بتائیے آپ کون ہیں جو سیف سے بات کروا دوں؟ وہ ذرا سختی سے بولا۔ دیکھیے مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، سیف کو بلا دیں، مجھے پوچھنا ہے کہ نوفل ہے یا چلا گیا۔ اسے اس کے تفتیشی انداز پر آگ لگ گئی۔ نوفل؟ انصر سمجھ گیا یہ نوفل کی بہن ردا ہے۔
اسے اس کی مہین سی آواز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آپ نوفل کی کون ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر اسے زج کیا۔ مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، کیا آپ کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے جو پوچھ گچھ میں لگے ہوئے ہیں؟ محترمہ، مجھے پوچھنا تو چاہیے کہ آخر کون لڑکی ہے جو اتنے درجے سے سیف اور نوفل کا نام لے رہی ہے؟ انصر نے ہنسی روکی۔ نوفل کی بڑی بہن ہوں اور کچھ وہ واقعی زج ہو گئی۔ اگر نوفل ہے تو فوراً بھیج دیں، اور ہاں، ذرا تمیز سے بات کیا کریں فون پر۔ اس نے شاید بھنا کر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، پھر چائے کا دور چلا۔ صنوبر نے چائے بنائی تھی۔ انصر زبیر سے باتوں میں مشغول تھا۔ خواتین اپنی محفل جمائے بیٹھی تھیں۔ نوید احمد کو ان ہنگاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، کیونکہ جب سب مل کر بیٹھتے تھے تو انہیں اپنے بچے شدت سے یاد آتے تھے۔ وہ دونوں بچے بھی آج جوان ہو گئے، وہ بھی خوشگپیوں میں لگے ہوتے، اور وہ جسے اتنے ارمانوں سے بیاہ کر لائے تھے، اگر وہ ان کے قریب ہوتی تو زندگی کتنی سہل ہوتی۔ نوفل کے سیمسٹر شروع ہو گئے تھے۔ وہ بہت مصروف تھا۔ رقیہ اور ردا کی خواہش تھی کہ وہ ایک قابل سرجن بن جائے۔ آج وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ردا پریشانی اور فکر مندی میں مبتلا تھی۔ رقیہ الگ ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی یہ کیفیت ردا کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ فلیٹ بھی ان کا سیکنڈ فلور پر تھا۔ رقیہ گیلری میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ امی، نوفل سیف کے گھر تو نہیں چلا گیا؟ ردا نے ان سے کہا۔ وہاں تو نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے کلاک پر نگاہ مرکوز کی۔ 3 بج چکے تھے۔ امی، میں فون کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمایا۔ ہاں، کر کے آؤ، دیر کیوں ہو گئی؟ ردا نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے نوفل کھڑا تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس نے ڈانٹ کر پوچھا۔ بیٹا، ہم یہاں پریشان ہو رہے تھے۔ امی، صبح آپ سے کہا تھا نا کہ شاید مجھے دیر ہو جائے، کوئی سیمینار تھا۔ وہ اب جاگرز اتارنے لگا تھا۔ بجو لنچ میں نے سیف کے ساتھ کالج میں کر لیا تھا۔ اس نے ردا کو کچن میں جاتے دیکھا۔ چائے بنا دیں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ جاگرز اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رقیہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ کتنے سیمسٹرز اور ہیں؟ انہوں نے اس کی فائل اٹھا کر دیکھی۔ 3 اور ہیں۔ وہ اب لیٹ چکا تھا۔ یہ عادت تمہاری بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، وہ بھی آتے ہی لیٹ جاتے تھے۔ انہوں نے اس کی فائل رائٹنگ ٹیبل پر رکھی۔ نوفل تجسس کے مارے اٹھ بیٹھا۔ امی، آپ ہر دفعہ ابو کی کوئی بات بتاتے بتاتے چپ کیوں ہو جاتی ہیں؟ نوفل نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اس لیے کہ میں اپنے ماضی کی کسی بھی تلخ یاد کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتی۔ ان کا لہجہ نروٹھا تھا۔ ردا بھی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ کمرے کی خاموشی پر وہ ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ نوفل انہیں تھامے بیٹھا تھا۔ پلیز امی، کچھ تو بتائیے۔ مجھے تو ابو کا کوئی نقش یاد نہیں ہے، نہ ہی آپ نے کوئی تصویر دکھائی مجھے۔ وہ ان سے شکوہ کر بیٹھا۔ نوفل، میرے بچے، مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی یا میری محبت میں کمی آ گئی ہے۔ وہ اس کی رکھائی پر تڑپ ہی گئی تھی۔ ردا نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بھی نوفل کے برابر میں بیٹھ گئی، مگر یہ دیکھ کر کہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے وہ بول اٹھی۔ نوفل، چائے پی لو۔ مجھے نہیں پینی چائے۔ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ نوفل، دماغ تو درست ہے؟ ردا نے نوفل کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایک تناؤ آ گیا تھا۔ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں میرے کچھ محسوسات ہی نہیں، میں کچھ نہیں سوچتا، مجھ پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ چیخ اٹھا تھا، کیونکہ وہ بھی تو یہ قسک لیے پھر رہا تھا۔ رقیہ لب کاٹ رہی تھی، اور پھر ضبط کا یارہ نہ رہا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ردا تو گھبرا گئی تھی اور نوفل الگ چور سا بن گیا تھا۔ امی، امی دونوں ماں سے لپٹ گئے۔ ردا یا نوفل، تم نے بہت برا کیا۔ اس نے نوفل کو گھورا۔ تم دونوں کو میرے ہوتے ہوئے بھی بس اپنے ابو کی پڑی ہوئی ہے۔ تم دونوں تو چیخ کر غصہ کر کے اپنا غبار نکال لیتے ہو، میں کس سے کہوں؟ وہ آنسو بھرے چہرے کو اٹھا کر بولی۔ نوفل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ وہ رو رہی تھی صرف اس کی وجہ سے۔ وہ بیڈ سے اتر کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا دیا۔ آئندہ کبھی کچھ نہیں پوچھوں گا، کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ وہ بھی رو دیا تھا۔ ردا الگ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کے شانے سے لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دونوں کو ہی اپنے حصار میں لے لیا۔ اٹھو چلو۔ انہوں نے نوفل کے آنسو پونچھے۔ نوفل اٹھ گیا تھا، کیونکہ آج وہ پہلی بار رویا تھا۔ دل پر بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ اندر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، اس لیے سلیپر پہنے اور باہر نکل گیا۔ ردا، رقیہ نے آہستگی سے اسے پکارا۔ جی امی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ لو، یہ تصویر کسی فریم میں لگا دو۔ انہوں نے ایک تصویر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ ردا نے بغور دیکھا، جس میں رقیہ دلہن بنی ہوئی تھی، ساتھ ہی نوید احمد ان کے پہلو میں کھڑے تھے۔ خوبرو سے نوید احمد کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چونکی ضرور تھی۔ امی، یہ… وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں، یہ تمہارے ابو ہیں، وہ یہ کہہ کر بجھے بجھے انداز میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ردا اب تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہیں دیکھا ضرور ہے، مگر یاد نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں رکھے فریم کو اٹھایا۔ اس میں نوفل کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس پر ہی یہ تصویر لگا دی۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ نوفل کو بہت اشتیاق ہے ابو کو دیکھنے کا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ ردا روٹی پکا رہی تھی کہ کسی نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ امی، یہ نوفل ہی ہوگا۔ اس نے کچن سے ہانک لگائی۔ نوفل کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔
السلام علیکم۔ سیف نے چہک کر سلام کیا۔ آؤ بیٹا اندر۔ انہوں نے سلام کے بعد انہیں اندر بلایا۔ امی یہ نوفل ہوگا، پوچھے اس سے کہاں تھا؟ ردا کی چیختی آواز آئی تو تینوں چونکے تھے۔ رقیہ کو اب ردا کی چیختی آواز سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ نئے آنے والے پر کچھ اچھا تاثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اس سے کہیے کھانا نہیں ملے گا، وہیں کھا کر آئے۔ اف، رقیہ شرمندگی کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ لگتا ہے بچوں کو آج بہت غصہ آ رہا ہے۔ سیف نے سرگوشی میں نوفل کو مخاطب کیا۔ ہاں یار، بتا کر نہیں گیا تھا۔ وہ اب ڈر رہا تھا۔ انصر بیٹھا سب سن رہا تھا۔ رقیہ بھی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ تم بھی ساتھ؟ ردا کچن سے باہر آئی، انصر کو دیکھ کر بولتے بولتے رک گئی۔ وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ دونوں کی نگاہوں کا لمحہ بھر تصادم ہوا۔ ردا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ بجو میں سیف کے گھر نہیں گیا تھا، یہ تو راستے میں مل گئے تھے، نوفل نے رک رک کر کہا۔ لگتا ہے نوفل تمہاری بجو کو سلام کرنا نہیں آتا، انصر نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو ردا کے چہرے پہ ناگواری نے جگہ لے لی۔ ردا، کتنی بری بات ہے، کوئی آیا ہے اور تم نے سلام تک نہیں کیا۔ رقیہ کو اب اس کی بد تہذیبی پر غصہ آ گیا۔ السلام علیکم، اس نے گویا پتھر کھینچ کر مارا۔ وعلیکم السلام، انصر نے بھی جتا کر جواب دیا تھا۔ آنٹی اب ہم چلیں گے۔ سیف کو ایک دم ہی یاد آیا، وہ دونوں تو ماہین کے گھر سے واپس آ رہے تھے کہ نوفل انہیں روڈ کراس کرتا نظر آ گیا۔ اسے چھوڑنے آ گئے۔ ارے بیٹا، کھانے کا وقت ہے اور پھر یہ بھی پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں۔ وہ انصر کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ سوری آنٹی، یہ انصر بھائی ہیں، میرے تایا زاد، اس نے تعارف کرایا۔ بیٹا آپ دونوں کھانا کھائیں بغیر بالکل نہیں جائیں گے۔ ان کے لہجے میں چاشنی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے آپ نے پکایا کیا ہے؟ نوفل کو بھوک بڑی شدید لگ رہی تھی۔ بھیجا، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ اپنا؟ انصر نے لقمہ دیا۔ نہیں آپ کا، کھا کر جائیے گا، وہ تنک کر کہتی چلی گئی۔ بجو، انصر بھائی کو ویسے بھی کام ہے، سیف بولا۔ کھائے بغیر نہیں جاؤ گے، اگر بحث کی تو حشر بگاڑ دوں گی، اس نے سیف کو ڈانٹا۔ یار یہ لڑکی تو بڑی خون خوار ہے، انصر نے سیف کے کان میں کہا۔ آہستہ بولیے، اس نے انصر کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ انصر اب کرینے سے سجے ڈرائنگ روم کا ستائشی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کارنر پر رکھے ڈیکوریشن پیسز اور اس میں رکھی ایک چھوٹی سی فریم شدہ تصویر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیف، وہ تصویر اٹھانا، اس نے سیف سے کہا۔ کون سی؟ اس نے انصر کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ یار وہ جو فریم میں لگی ہے، اس نے کارنر کی طرف اشارہ کیا۔ سیف فریم اٹھا کر لے آیا۔ انصر نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ تصویر دیکھی۔ وہ حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن تھا، کیونکہ اس میں جو شخص نوفل کی امی کے ساتھ کھڑا تھا وہ چچا جان ہی تو تھے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ بیک وقت دونوں متحیر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انصر بھائی یہ تو؟ سیف چند ثانیے تصویر کو دیکھنے کے بعد گویا ہوا۔ ہاں یہ تو چچا جان ہے۔ انصر کو لگا ہر طرف روشنی ہو گئی ہو۔ تیزی سے انصر نے تصویر کو بڑی احتیاط سے فریم سے نکالا اور اپنی شرٹ کی پاکٹ میں رکھ لیا، جبکہ سیف حیرانگی سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ انصر بھائی مگر یہ تم نے ایک لفظ نہیں بولنا ہے، بلکہ ظاہر بھی نہیں کرنا ہے۔ جاؤ فریم وہیں رکھ دو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آف تکلیم اس کے ہاتھ آ گیا ہو۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، مگر وہ ابھی کچھ منکشف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیف، لگتا ہے قدرت مجھے اسی لیے یہاں لائی تھی، انصر بڑی پرجوش آواز میں بولا۔ آئیں بھائی، کھانا لگ چکا ہے۔ نوفل دونوں کو بلانے آیا تو دونوں ہی چپ ہو گئے۔ انصر نے بڑی محبت اور لگاوٹ سے نوفل کو دیکھا۔ وہ اپنا ہی خون تھا، کتنے عرصے وہ لوگ بے خبر رہے تھے۔ رقیہ نے بھی پرتکلف انتظام کر لیا تھا۔ آلو قیمے کے ساتھ انہوں نے کباب تلے، سلاد اور رائتہ بھی بنا لیا۔ لاؤنج میں ہی دسترخوان لگا دیا تھا۔ انصر نے کنکھیوں سے ردا کو بھی دیکھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ دونوں کھانے کے بعد چلے گئے۔ رقیہ کو پرخلوص سا انصر بھی پسند آیا۔ پہلی بار آیا تھا، مگر کتنی اپنائیت تھی ان دونوں کے جانے کے بعد۔ ردا نے کشن درست کیے، ٹیبل پر سے گلاس اٹھائے، غیر ارادی طور پر نگاہ کارنر ٹیبل پر ڈالی تو دنگ رہ گئی۔ اس میں سے تصویر غائب تھی۔ اس نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھے اور فریم لے کر باہر آ گئی۔ نوفل، نوفل، اس نے بیک وقت کئی آوازیں دے دی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے نکلا۔ نوفل، اس میں سے تصویر کہاں گئی؟ تصویر تو لگی ہوئی ہے، میں نے اس میں امی ابو کی تصویر لگائی تھی آج ہی۔ وہ خاصی متفکر سی ہو کر بیٹھ گئی، رونا بھی آ رہا تھا۔ امی آپ نے تصویر نکال کر دی تھی نا آج ہی، پتہ نہیں کہاں گئی؟ آپ نے اسی میں لگا دی تھی؟ نوفل نے پھر پوچھا۔ ہاں، مجھے فریم نہیں ملا تو اسی میں لگا دی تھی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ تم نے لگائی بھی تھی یا نہیں؟ وہ ویسے اس کی یادداشت سے نالاں رہتی تھی۔ میں نے خود لگائی تھی امی۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی۔ میں دیکھتا ہوں۔ نوفل ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ امی آپ نے ایک تو بڑی مشکل سے نکال کر دی تھی، وہ بھی نوفل تمہاری وجہ سے۔ تمہیں اشتیاق تھا نا ابو کو دیکھنے کا؟ ردا بہت افسردہ اور مغموم ہو رہی تھی۔ نوفل بھی مایوس سا بیٹھ گیا، پھر مرے مرے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رقیہ نے گہری سانس بھری۔ میں نیگیٹو دیکھوں گی، اگر مل گیا تو تصویر بنا دوں گی، انہوں نے روتی ہوئی ردا کو تسلی دینے کو کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دیں۔ بابا نے گویا اس کی سماعت پر بم پھوڑا تھا۔ وہ تو اچھل گیا۔
وٹ؟ ہاں، تمہیں اطلاع دینی تھی۔ لڑکی ہم نے خاندان کی ہی ڈھونڈ لی ہے، انہوں نے اپنی پسند بھی بتا دی تھی۔ ماہین کی نند کا انتخاب کیا تھا؟ بابا شادی میں اپنی پسند سے کروں گا، اس نے کچھ سوچے بغیر کہہ دیا۔ دماغ تو درست ہے، وہ چراغ پا ہو گئے۔ میں نے بھی لڑکی خاندان کی ہی ڈھونڈی ہے۔ اس کے ذہن میں موئنی صورت والی ردا آ گئی تھی۔ یہ فیصلہ تو اس نے نوفل کے گھر بیٹھ کر ہی کر لیا تھا۔ وہ چچا جان کی بیٹی ہے، دوسرا دھماکہ اس نے کیا تھا۔ کیا بکواس ہے، وہ تنتنا گئے۔ بابا اگر کروں گا تو اسی سے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ دیکھی اپنے بیٹے کی بے باکی، انہوں نے حمیرہ بانو کو دیکھا جو ہکا بکا سی تھی۔ بابا میں اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہوں، وہ نڈر ہو کر بولا۔ نوید کا حشر دیکھا ہے تم نے، جو تم اب اس کے راستے پر چل نکلے ہو، نامعقول آدمی۔ شکر کریں خاندان کی ہی لڑکی کہی ہے، کسی اور کا نام نہیں لے دیا۔ وہ ان کے برہم چہرے کو دیکھنے لگا۔ اتنے سالوں پرانا باب تم نے کھول دیا، مگر کان کھول کر سن لو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کا انداز غضبناک تھا۔ یہ ہوگا اور یہ میں کر کے دکھاؤں گا، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ بابا کبھی آپ نے سوچا ہے چچا جان خود پر کتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ اپنی فیملی کے پاس محض اس لیے نہیں گئے کہ دادا جان کے بعد وہ آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ آج نوید احمد کے دل کی آواز بن گیا تھا۔ انصر بکواس بند کرو، وہ غصے میں مٹھیاں بھینجنے لگے۔ میں اب چپ نہیں رہوں گا، آپ کو یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ بابا بس کریں، چچا جان کو آزاد کر دیں اپنی قسم سے، تاکہ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے زندگی گزاریں۔ وہ بولے جا رہا تھا، سب ہی دم سادے کھڑے تھے۔ نوید احمد بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے انصر اور احسن احمد کی گفتگو سن رہے تھے۔ تم اپنے باپ سے گستاخی کر رہے ہو۔ ان کی آواز پست ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی ہی اولاد نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ بابا میں آپ سے گستاخی نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامے جو اب سرد ہو رہے تھے۔ تم میرے اصول نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ جھڑک دیے۔ بابا محبت اور پسند کی شادی کرنا جرم تو نہیں ہے جو آپ نے چچا جان کو سزا دی ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے ان کی آنکھوں میں بے چینی کا سمندر ہلکورے لیتا رہتا ہے، کیونکہ چچا جان کی کشتی کہیں کھو گئی ہے۔ معاف کر دیں چچا جان کو بابا، وہ اب التجا کرنے لگا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، صورت مت دکھانا اپنی۔ ہاں چلا جاؤں گا، نہیں رہنا مجھے آپ کی اس سلطنت میں جس میں اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی تل ملا گیا، تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیگ میں کپڑے بھرے، کیونکہ سوچ لیا تھا کہ وہ سیدھا نوفل کے گھر جائے گا۔ انصر یہ کیا حرکت ہے، رکھو بیگ۔ حمیرہ بانو آ گئی تھی۔ امی میں اب بالکل نہیں رکوں گا بابا، بس اپنی چلاتے ہیں۔ وہ کسی طور اب رکنا نہیں چاہتا تھا۔ نوید احمد بھی آ گئے تھے، وہ بھی روک رہے تھے، مگر وہ کب کسی کی سن رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ انصر تم نے اچھا نہیں کیا۔ نوید احمد خاصے دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ میں نے بالکل صحیح کیا ہے، وہ جانے کے لیے آگے بڑھے۔ روکو نوید اسے، حمیرہ بانو رونے لگی۔ امی میں چچا جان کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے چاچو اور نبیل نے بڑی مشکل سے اسے روکا، مگر وہ بہت غصے میں تھا۔ اگر تمہیں اپنی بات منوانی تھی تو نرم لہجے میں بات کرتے۔ جنید احمد نے اسے دیکھا جو سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ نوید احمد الگ مجرم بنے ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے باپ بیٹے میں ٹھن گئی تھی۔ انہوں نے بڑے کرب سے اپنے دل پر بوجھ اٹھایا تھا، مگر آج انصر نے دبی چنگاری کو آگ لگا دی تھی۔ اس آگ کو تو صرف وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، اس کی تپش میں خود ہی جل رہے تھے، مگر آج اس نے سب گھر والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گھر کی فضا مکدر سی ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا انصر اور احسن احمد میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ انصر آفس سے آتا اور سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ بابا دوائی کھا لیں، نبیل نے ان سے کہا جو 3 دن سے بیمار تھے۔ کھا لی ہے۔ بابا انصر سے ابھی تک ناراض ہیں۔ مت نام لو اس کا، اس کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا، انہوں نے دل پر جبر کر کے کہا تھا۔ نبیل ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔ سمجھتا ہے اسے ہی سب کا خیال ہے، مجھے نہیں ہے۔ بابا کی آواز کانپ رہی تھی۔ نبیل احمد نے حمیرہ بانو کو دیکھا جو اپنی آنکھوں سے اشک پونچھ رہی تھی۔ انصر اور ان میں ناراضگی چل رہی تھی، یہ وہ کسی طور بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دونوں میں نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ انصر شروع سے ہی ایسی طبیعت کا مالک تھا، ہر ایک سے جلدی فری ہو جاتا تھا، اور وہ باپ تھے ان سے کچھ زیادہ ہی قریب تھا۔ میں اسے سمجھاؤں گا۔ خاک سمجھاؤ گے، وہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے، بہت سر چڑھنے لگا ہے۔ انہیں رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس سے چلے جاؤ، تنہا چھوڑ دو مجھے۔ انہوں نے کروٹ لے لی تھی۔ نبیل بھی اٹھ گئے۔ احمد احسن کو چین نہ آیا تو وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئے۔ کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے۔ ادھر انصر کو کسی پل قرار نہ تھا، وہ بھی اتنی بڑی خوشی نوید احمد کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لان میں کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بابا ٹہل رہے تھے، وہ ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بابا تھکے تھکے سے لگ رہے تھے، اور پھر اچانک ہی وہ چکرا کر گرے۔ بابا اس کے منہ سے نکلا، اور وہ حواس باختہ سے انداز میں کمرے سے بھاگا۔ نبیل بھائی ندا بھابھی سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بھاگنے پر وہ دونوں ہی چونک کر اس کے پیچھے دوڑے تھے، اور پھر آنن فانن وہ لان میں پہنچا تھا۔
जहाँ बाबा गिरे हुए थे। बाबा, अंसर इन्हें अपनी गोद में लेकर तड़प उठा था। बाबा मुझे माफ़ कर दें, बाबा माफ़ कर दें। वो अब बिलक बिलक कर रो रहा था। सभी जमा हो गए थे। बाबा माफ़ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया, आपसे बदतमीज़ी की। मगर इनमें बोलने की सकत नहीं थी, क्योंकि इनके दिल का टुकड़ा था। इससे नाराज़गी भी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाबा प्लीज़ मुझे मार ले, डांट ले, गुस्सा निकाल ले, मुंह ना मोड़ें। वो इनके सीने से लग गया था। एहसन अहमद ने भी इसको तड़प कर अपने सीने में छुपाया था। सभी चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई थी। अंसर और नबील ने इन्हें उठाया और अंदर लेकर आए। पगले, कोई बाप से ऐसा भी करता है? बात तक करनी छोड़ दी। अंसर इनके सराहने बैठा था। आपने खुद बात करना छोड़ दी थी। इसने इनका हाथ अकीदत और मोहब्बत से चूम लिया। दिल तो चाह रहा था जूते लगाऊं। हाजिर हूँ, इसने सर तस्लीम खम कर दिया। ताया अब्बू जूता लाऊं? सैफ ने शरारत से कहा। सर भी तुम्हारा होगा। पूरा कमरा ज़ाफ़रान ज़ार बन गया। घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ने लगी। नवीद इधर आओ। इन्होंने खामोश बैठे नवीद अहमद को मुखातिब किया तो वो चौंक गए। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। भाई साहब क्या कह रहे हैं? इन्होंने शर्मिंदगी से इनके हाथ थाम लिए। तुम ढूंढो अपनी बीवी बच्चों को। वो नदामत की अमीर गहराइयों में थे। जी वो तो बस देख रहे थे अपने भाई को। ढूंढने का मसला तो हल हो गया। यहाँ सैफ ने अब बताना ज़रूरी समझा, मगर वो अब वहाँ नहीं है। नवीद अहमद अफसरदगी और मायूसी की तस्वीर बने हुए थे। ढूंढ लिया हमने, वो भी इत्तेफाकी तौर पर, अंसर ने जवाब में कहा तो सब इसे हैरानगी से देखने लगे। फिर इसने लम्हे में वो तस्वीर भी लाकर दिखा दी और सब कुछ बता दिया। इतनी अचानक ये सब कुछ हो सकता है? सब अनगिश्ते बदना रह गए थे। नवीद अहमद की आंखों से आंसू निकल आए थे। बेख्तियार अंसर को गले लगा लिया था, जिसने इनका इतना बड़ा केस एहसन अहमद की अदालत में लड़ा था। आज वो कितने हल्के फुल्के हो गए थे। वो फ़ौरन रुकैया और बच्चों से मिलना चाहते थे। नौफल हमारे घर आता जाता रहता है, हमारा उस तरफ कभी ख्याल ही नहीं गया, हुमैरा बानो बोली। चौंके तो नवीद अहमद भी इसके नाम पर थे, क्योंकि इसका नाम तो इन्होंने ही रखा था, मगर कभी इसके मुतल्लिक जानने की कोशिश नहीं की थी। बस जल्दी से जाओ और सबको ले आओ, क्योंकि मुझे इस नालायक को बांधना है। बाबा ने अंसर का कान पकड़ा। अंसर सर गुजाने लगा। शादी का तो इसने ऐसे ही कह दिया था, मगर ये सब इतनी जल्दी हो भी जाएगा? इसके दिल में भी शगुफ़े फूटने लगे। रिदा का सरापा निगाहों की स्क्रीन पर आ गया था। नवीद तुम अंसर के साथ चले जाओ आज ही। जुनैद अहमद ने मशवरा दिया। वो इस बात में सर हिलाकर रह गए। सामना करने की हिम्मत भी तो पैदा करनी थी। पता नहीं रुकैया ने कितना कठिन वक्त गुजारा होगा। बच्चे इन्हें कबूल भी करेंगे या नहीं, क्योंकि बकौल सैफ के नौफल ने हमेशा यही कहा था कि इसके वालिद बाहर रहते हैं, आते नहीं हैं। अचानक ही सामना हो गया तो क्या रद्द अमल होगा? अम्मी आपने अभी तक नेगेटिव भी नहीं निकाले ना? रेदा ने आज फिर इनसे पूछा। देखे थे, नहीं हैं। वो नज़रें चुरा गई थी, क्योंकि इनके पास अब कोई भी तस्वीर और नेगेटिव नहीं थे, इसलिए इसे टाल दिया था। वो तस्वीर पता नहीं कैसे गायब हो गई। वो सोच सोच कर परेशान थी। फिर उसे बार बार ये ख्याल भी परेशान कर रहा था कि अब्बू की शक्ल का आदमी देखा तो था, मगर याद नहीं आ रहा था। तुम भी भुलक्कड़ हो, डाल दी होगी कहीं। अम्मी मैंने फ्रेम में खुद लगाई थी। नौफल अलग बुझा बुझा है, बात भी ठीक तरह नहीं करता है। वो इसकी तरफ से भी फिक्रमंद थी। इसने तो अब्बू को बिल्कुल देखा ही नहीं था। रिदा अगर अब तुमने ये जिक्र निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। वो एक ही जिक्र से झंझलाने लगी थी। दिमाग में दर्द कर दिया है तुम दोनों ने, हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो। वो अब रूहानसी हो गई थी। रिदा ने धुआं होता चेहरा इनकी तरफ उठाया। अम्मी मेरा मकसद ये तो नहीं था। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अंदाज़ा है आपका दर्द, मैं ही तो समझती हूँ। इसकी आवाज़ रंध गई। रुकैया भी कॉलेज से आकर बैठी थी। रिदा ने फिर आते ही मौजू छेड़कर इन्हें अपसेट कर दिया था। मेरा दर्द समझती हो तो आप मुझे बिल्कुल तंग नहीं करना। वो इल्तिजा करने लगी। रिदा का दिल टूट सा गया था, क्योंकि बाप के होते हुए वो लोग बेआसरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। नौफल भी कॉलेज से नहीं आया था, 3 बजे तक ही आता था। वो उठकर किचन में आ गई, इनके लिए चाय बनाने। अम्मी चाय पी लें। वो चाय बनाकर ले आई थी। अभी नहीं पी रही। प्लीज़ अम्मी नाराज़ तो ना हो, अब बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। इसने इनकी गोद में सर रख दिया था। रुकैया ने इसे अपने गले से लगा लिया। वो अपने बच्चों से नाराज़ भी तो नहीं रह सकती थी। आप बस आखिरी बार मुझे बता दें, फिर कभी अपनी ज़ुबान पर अब्बू का नाम भी नहीं लाऊंगी। इसने सर उठाकर इन्हें सवालिया अंदाज में देखा। हाँ पूछो, अगर कभी अचानक अब्बू आ जाएं तो क्या आप इन्हें माफ़ कर देंगी? इसने गैर मुतवक्का सवाल कर दिया था। एक लम्हे को वो खामोश हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बताइए ना अम्मी। इसने इनका हाथ थाम लिया। हाँ माफ़ कर दूंगी, सिर्फ तुम दोनों की खातिर, लब काटते हुए कहा। मगर मैं नहीं करूंगी, इसने तेज़ लहजे में कहा। आज के बाद मैं ये जिक्र तक नहीं करूंगी। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। डोर बेल ने सकूत को तोड़ा। जाओ नौफल आया होगा। इन्होंने जल्दी से आंसू साफ किए। नहीं आप खोलिए, मुझे देखकर फ़ौरन ही सवाल कर डालेगा। वो वॉशरूम में चली गई। रुकैया मरे मरे कदमों से दरवाज़ा खोलने चली गई। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर वो एक लम्हे को चकरा गई। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो इन्हें पहचान गई थी। आंटी, अंसर ने इन्हें पुकारा। जो चकरा कर गिर जाती अगर वो थाम ना लेता।
ہاں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ نوید احمد مجرم بنے کھڑے تھے۔ اتنے سالوں میں رقیہ میں کتنی تبدیلی آئی تھی۔ ابھی وہ ردا سے کیا کہہ رہی تھی کہ کیا انجانے میں مانگی ہوئی دعائیں اتنی مستجاب ہوتی ہیں؟ رقیہ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ انہوں نے بڑی آس بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ رقیہ نگاہ چرا گئی۔ چچا جان آپ کا اپنا گھر ہے، اندر آئیے۔ انصر ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ رقیہ نے انصر کو دیکھا جو انہیں چچا جان کہہ رہا تھا۔ تو کیا نوید احمد سے ان کی رشتہ داری تھی؟ چچا جان میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ وہ جان بوجھ کر انہیں تنہا چھوڑنا چاہتا تھا کہ ساری معافیاں تلافیاں کر لیں۔ انصر بیٹھو نا، وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگے۔ سب کو لے کر آؤں گا، آپ جب تک آنٹی کو منائیے، وہ معنی خیزی سے کہتا ہوا چلا گیا۔ رقیہ بڑی اضطرابی کیفیت میں تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد ان کے روبرو تھے، وہ نگاہ بھی تو نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تم نے پتہ نہیں میرے متعلق کیا کیا ناقص کیا ہوگا۔ وہ انصر کے جانے کے بعد ان سے مخاطب ہوئے۔ اب آپ کیا لینے آئے ہیں؟ وہ ترسی ہو گئی۔ رقیہ پہلے پوری بات تو سن لو، پھر چاہے مجھ پر فرد جرم عائد کرو، میں تیار ہوں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ عمر کا اتنا حصہ گزر گیا تھا مگر پہلے سے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ بالوں میں کہیں کہیں سفیدی آ گئی تھی۔ میں اچانک اس لیے چلا گیا تھا کہ میرے بابا جان بیمار تھے۔ بھائی صاحب نے مجھ سے قسم لے لی تھی کہ مجھے بابا جان کی صورت تب ہی دیکھنے دیں گے جب تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ بابا جان زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں بول رہے تھے۔ امی نوفل آ گیا۔ ردا بولتی ہوئی آئی تو حیرت اور انبساط کی تصویر بن گئی۔ یہی صورت تو وہ کتنے دنوں سے سوچتی رہی تھی کہ کہاں دیکھا تھا۔ وہ رک کر انہیں ایک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ رقیہ اور نوید دونوں ہی پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ یہ ردا ہے آپ کی بیٹی؟ رقیہ قدر توقف کے بعد پھر ان سے مخاطب ہوئی۔ کیا؟ ردا کے وجود میں زلزلہ سا آ گیا۔ نہیں امی نہیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگی۔ نوید احمد خفیف سے ہو گئے۔ ردا کی حرکت نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ آپ کو قبول نہیں کرے گی، بہت ٹوٹ چکی ہے۔ آپ نے بہت ظلم کیا ہے ہم پر، کچھ تو خیال کرتے، میرا نہیں تو اپنے بچوں کا۔ وہ بھی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی تھی۔ میں مانتا ہوں مجرم ہوں، غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دو۔ انہوں نے رقیہ کے ہاتھ تھامے تو وہ اور ہی بپھر گئی تھی۔ ان کے اتنے قریب آنے پر جو اب اپنے وجود کا احساس دلا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ رقیہ تڑپ ہی گئی تھی۔ ہاں رقیہ، اب معاف کر دو، میری سزا میں کمی کر دو۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی کیونکہ تنہا سفر کرتے وہ بھی تھک گئی تھی۔ وہ ان کا سہارا چاہتی تھی۔ اپنی جوانی کے ایام تو ایسے گزار لیے تھے مگر بڑھاپے کے ایام میں وہ ان کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور دل کی ساری کدورت نکال دی، محض اپنے بچوں کی وجہ سے جو اب ان کے متعلق سوال کرنے لگے تھے۔ ردا کمرہ بند کر کے پڑی تھی۔ نوفل بھی جس وقت آیا تو وہ خود حیران ہوا کہ سیف کے چچا جان ادھر کیسے؟ پھر جو سنا تو اسے یقین نہیں آیا۔ کل ہی تو وہ رقیہ سے ان کے متعلق جاننے کی ضد کر رہا تھا اور آج وہ اس کے روبرو تھے۔ وہ تو باپ کے لمس سے بھی ناآشنا تھا۔ اتنی بڑی خوشی پا کر تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ جن کے گھر وہ جاتا تھا وہ اس کے اپنے ہی تھے۔ ابو آپ نے پلٹ کر خبر تک نہ لی؟ بیٹا اب تو آ گیا ہوں۔ انہوں نے شرمندگی کے ساتھ نوفل کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابو میں آپ کو سب سے زیادہ یاد کرتا تھا۔ وہ بالکل بچہ بنا ہوا تھا۔ بیٹا ڈاکٹری سے فرصت مل جاتی تھی یاد کرنے کی؟ ڈاکٹری تو صرف بجو کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس نے بتایا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں تھا مگر رقیہ اور بجو کی آرزو پوری کر رہا تھا۔ ایک بات بتاؤں، یہ میری خواہش بھی تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے مگر پھر قسمت نے ساتھ نہ دیا، پھر یہ کہہ لو کسی کی نظر لگ گئی ہماری خوشیوں کو۔ وہ بڑے کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ رقیہ نے ان کی جانب دیکھا۔ نوفل ان سے باتیں کیے جا رہا تھا مگر اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر ردا کی طرف جا رہا تھا جو ابھی تک ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ انصر سب کو لے کر آ گیا تھا۔ رقیہ کے چھوٹے سے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ احسن احمد نے بھی معافی مانگی تھی۔ دونوں جٹھانیوں نے بھی انہیں پرخلوص انداز میں گلے لگایا تھا مگر ابھی تک کسی کو ردا کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ نوفل تصویر تو واپس لگا دو۔ انصر نے تصویر نوفل کو پکڑائی۔ آپ لے گئے تھے؟ بجو نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پورا گھر الٹ دیا تھا۔ وہ فریم میں تصویر لگانے لگا۔ یار کیا کروں، چرانی پڑی، کیونکہ اس کی بدولت ہی تو آج ہم سب مل گئے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ رقیہ اپنی بیٹی کو تو بلاؤ۔ حمیرہ بانو کو اشتیاق ہوا اسے دیکھنے کا، حالانکہ ماہین کی شادی پر دیکھا بھی تھا مگر اب انصر کے حوالے سے دیکھنا چاہتی تھیں۔ انہیں معصوم سی ردا پہلی نظر میں پسند بھی آئی تھی۔ ابھی بلاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آئی تو کمرہ ہنوز بند تھا۔ ردا دروازہ کھولو، وہ کھٹکھٹانے کے بعد بول رہی تھی۔ نہیں کھولوں گی، سب سے کہیں چلے جائیں، نہیں آؤں گی باہر، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر کسی نے بھی بلانے کی کوشش نہ کی۔ نوید احمد ردا کو اس دن فیئر ہال کے باہر ہی دیکھ کر چونکے تھے۔ اس کی طرف خود ہی دل کھینچ رہا تھا۔ خون کی کشش اسی کو کہتے ہیں۔ نوید احمد کے ساتھ رقیہ اپنی سسرال جا چکی تھی۔ نوفل کا ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ نہیں گئی تھی تو وہ نہیں گئی جس کو سب سے ہی نفرت تھی۔ احمد حسن کی خواہش تھی کہ نوید احمد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہیں مگر نوید احمد نے منع کر دیا تھا۔
بیٹا آپ گھر اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کروانا، نوید احمد نے سلجھو انداز میں ردا سے کہا۔ وہ نیا گھر لے چکے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ڈیکوریٹ کرنے کا، اس نے لٹمار انداز میں جواب دیا۔ ردا حد ہو گئی، تم بہت خودسر ہوتی جا رہی ہو، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔ بدتمیز ہوں، خودسر ہوں، بری ہوں، دم گھٹتا ہے میرا یہاں۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی تو وہ احتجاج کرنے لگی۔ نوید احمد کا غصہ وہ ماں پر بھی اتار رہی تھی۔ وہ اٹھے اور روتی بلکتی ردا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ چھوڑ دے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی محبت نہ خلوص، اب تو عادی ہو گئی ہوں۔ اس نے سلگتا ہوا طنز کا تیر مارا جو ان کے دل کے آر پار ہو گیا۔ جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑایا اور اندر چلی گئی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ بھابھی رسم کرنے کو کہہ رہی ہیں، انہیں یہی تو پریشانی تھی۔ ابھی اسے بالکل ذکر نہ کرنا۔ نوید احمد نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ کب تک، آخر کب تک انہیں ٹالا جائے؟ ابھی ردا کو سنبھلنے دو، وہ چپ ہو گئے۔ تیاری میں نے کر لی ہے، حمیرہ بانو نے اپنی دیورانی کو بتایا۔ تاریخ بھی تو ساتھ رکھو گی نا؟ چچی جان نے ان سے پوچھا۔ ساتھ رکھنی تو تھی مگر نوید ٹال رہا ہے، وہ سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ امی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، آرام سے تیاری کی جائے، ندا نے ان سے کہا جو ساتھ کے کپڑے بدلوا رہی تھی۔ تمہارے سسر کو جلدی ہے کہ چھوٹی بہو بھی گھر جلدی آ جائے۔ دادا جان چاچو آ گئے، ساتھ نے زوردار ہانک لگائی۔ ابے چاچو کے بچے، اس نے اپنا مضبوط توانا ہاتھ ساتھ کے ہونٹوں پر رکھ دیا مگر لگتا تھا کہ آواز پہنچ چکی تھی۔ بابا تیز قدم اٹھائے آ گئے۔ عنصر گڑبڑا گیا۔ کیا حرکت ہے، چھوڑو اسے۔ وہ ساتھ کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ بابا نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ وہ بابا، وہ اس سے جواب نہیں بن پڑا۔ جلدی بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہر جگہ انہیں بتا کر جایا کرے۔ دوستوں کی طرف تھا، دن سے رات تو ہو جاتی ہے آفس میں، کچھ دیر میں ان لوگوں کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بولتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ وہ نبیل کے برابر بیٹھ گیا۔ بابا اس کا بندوبست کریں، خود ہی ٹک کر بیٹھے گا، نبیل نے مسکرا کر مشورہ دیا۔ ہاں بابا، واقعی بھائی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے تو دل کی بات کہہ دی تھی۔ مجھے اپنی شادی شدہ دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس نے اب نئی منطق نکالی۔ نبیل تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن احساس اب زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے ٹائی فہد کے گلے میں پہنائی جو ابھی اس کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کتنا لاپرواہ ہوتا جا رہا ہوں، راتوں کو دیر سے گھر میں گھستا ہوں، صبح دن چڑھے تک سوتا ہوں، امی اور بھابھی 10 بار اٹھاتی ہیں تب کہیں جا کر اٹھتا ہوں۔ اس نے اپنی خامیاں گنوائی تاکہ وہ جلدی سے اس کے بارے میں سوچیں۔ میں خوب سمجھتا ہوں ابھی صرف منگنی ہوگی، شادی 1 سال سے پہلے بالکل نہیں۔ وہ بھی اب اسے چڑھانے لگے۔ بابا 1 سال، رحم کرے ردا پر۔ اس پر کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ دیکھے نا بیچاری کب تک میرا انتظار کرے گی۔ ٹھیک ہے، جب تک تم اپنی یہ عادت بدلو گے نہیں تب تک شادی کے متعلق سوچنا بھی نہیں۔ وہ مسکراہٹ روک کر بولے۔ تایا ابو ابھی بجو بھی راضی نہیں ہوں گی۔ سیف نے بھی اپنی مداخلت ضروری سمجھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ پہلے بچی کو راضی کیا جائے گا کہ اس گدھے سے شادی کرے گی بھی یا نہیں، پھر یہ قدم اٹھایا جائے گا۔ اس بچی کی تو ایسی کی تیسی۔ اس نے دانت پیسے کیونکہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ بکو مت، اس کا باپ موجود ہے، وہ جو بہتر سمجھے گا کرے گا۔ اس کی ضد باپ سے چل رہی ہے۔ میں سمجھ لوں گا ردا، نوید تمہیں تو۔ وہ بھی ناراض سا چلا گیا۔ سنی اس کی باتیں، انہوں نے نبیل سے کہا۔ میرے خیال میں تو بابا ردا کو پہلے منایا جائے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ انہوں نے اپنی رائے دی۔ عنصر اپنے کمرے میں آیا تو پوری طرح کھول رہا تھا۔ رہ کر اسے ردا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا، ٹائم دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ حسب توقع اسی دشمن جان کی آواز ریسیور سے ابھری تھی۔ ذہین نصیب، آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ وہ غصہ بھول کر فوراً ہی ترنگ میں آ گیا۔ کس سے بات کرنی ہے؟ ردا نے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ کرنی تو تم سے ہی ہے۔ سنیے مسٹر، یہ رات کا وقت ہے، دن میں کر لوں گا بشر تم وقت بتا دو۔ وہ شوق انداز میں بولا۔ جی نہیں، اس نے تڑک کر کہا۔ عنصر نے کان سے ہٹا کر ریسیور کو گھورا جیسے وہ ردا ہی ہو۔ اتنی کٹگنی کیوں ہو یار، پیار سے بھی تو بات کی جاتی ہے۔ آپ کے گھرانے میں پیار و محبت کی کوئی قدر نہیں ہے، اس نے طنز سے کہا۔ یار مجھ سے محبت کرو، میں قدر کروں گا۔ لینگویج پلیز، اس نے اس کے بے تکلف انداز پر گرفت کی۔ اچھا کول ڈاؤن، مجھے یہ بتاؤ آتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اپنے موقف پر آ گیا۔ کبھی نہیں آؤں گی، اتنے وثوق سے تو نہ کہو۔ وہ ہنسا۔ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ تو تنک ہی گئی۔ تمہیں تو یہاں ہمیشہ کے لیے لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے کیا؟ وہ چونک گئی۔ ماں بدولت اور آپ کو ایک کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ ردا کے چونکنے پر مزہ آ گیا۔ یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تو سر سے پیر تک دب گئی۔ سنو، یہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اگر تم نے کوئی بھی فضول حرکت کی تو یاد رکھنا اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا۔ اس نے بڑے رعب سے دھمکی دی اور پھر اس کی کوئی بات سنے بغیر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ ادھر ردا نے ہنگامہ کر دیا تھا، اس سے یہ بات کیوں چھپائی گئی تھی؟ اس نے رو رو کر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔
نہیں کرنی مجھے شادی، نفرت ہے مجھے اس گھر کے ایک ایک فرد سے، وہ چیخ رہی تھی۔ ردا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رقیہ اس کے قریب آ گئی۔ نوفل الگ سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ ردا 3 مہینوں میں اس سے بھی دور ہو گئی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں میں کتنی محبت اور پیار تھا۔ آپ لوگوں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر دیا۔ آپ کی نظر میں اب میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس نے رقیہ سے گلہ کیا جو شاید نوید احمد کے مل جانے پر اسے بھلا چکی تھی۔ بیٹا تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہاری تو اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ نوید احمد رقیہ کو خاموش کھڑا دیکھ رہے تھے جو لب کاٹ رہی تھی۔ جھوٹ کہتے ہیں آپ نے آ کر قبضہ جما لیا ہے امی پر، اپنے گھر والوں کی خوشی پوری کرنے کے لیے مجھے اس زندان میں ڈال رہے ہیں جنہیں کسی کا بھی احساس نہیں۔ وہ زہر اگل رہی تھی۔ ردا، رقیہ نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا تو وہ صوفے پر جا گری اور دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ میں خودکشی کر لوں گی، نہیں ہونے دوں گی یہ سب۔ رقیہ نے اب دوسرا تمانچہ مارا تو وہ تلملا گئی۔ رقیہ، نوید احمد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتے چلے گئے کیونکہ کافی دیر سے تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ ابو، نوفل گھبرا کر لبکا جبکہ رقیہ کا تو سانس رک گیا۔ ابو آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ ان پر جھکا ہوا تھا۔ ردا اپنا رونا بھول گئی تھی۔ تکلیف میں باپ کو دیکھ کر وہ بھی کانپ گئی کہ وہ بالکل بے سدھ ہو رہے تھے۔ نوفل میرے کمرے میں ٹیبلٹ کی شیشی رکھی ہوگی سائڈ ٹیبل پر، وہ بمشکل بولے۔ وہ ہمت کر کے اٹھے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ نوفل ٹیبلٹ لینے چلا گیا۔ تیزی سے واپس آیا تو رقیہ نے شیشے سے ٹیبلٹ نکال کر ان کے منہ میں دی، پھر وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم تھی، اسے خبر ہی نہیں، اور وہ انہیں تکلیف دیتی رہی۔ وہ کچھ نہ بولے، اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تینوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا۔ ابو مجھے معاف کر دے، میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ وہ ساری ناراضگی بالائے طاق رکھ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ نوید احمد نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو انہیں یقین نہیں آیا، وہ ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ابو مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ نوید احمد نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو دار و قطار ہو رہی تھی۔ انہیں گویا اطمینان ہوا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ میری بیٹی نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے کیا چاہیے؟ ٹیبلٹ کھانے کے بعد اور پھر ردا کے مثبت رویے سے ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ ابو آپ اٹھیے، کمرے میں چل کر آرام کریں، بلکہ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ اب محبت بھرے لہجے میں ان سے مخاطب تھی۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیبلٹ کھاتا ہوں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ بولے۔ 19 سال ہو گئے ہیں، وہ اسے دیکھ رہے تھے جو متفکر ہو رہی تھی۔ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں نہیں، آپ کو، نوفل نے جھٹ تصدیق کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ واقعی بے خبر تھی۔ انصر بھائی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ مجھے تو بتا دیتے، کتنی تکلیف دی میں نے ابو کو۔ اسے شرمندگی ہوئی۔ چلو اس بیماری سے میری بیٹی تو میرے قریب آ گئی۔ نوید احمد کو بس یہی خوشی تھی۔ ابو ایک بات پوچھوں؟ ردا اب رک رک کر گویا ہوئی۔ ہاں پوچھو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی تھی، کیوں؟ مجبور ہو گیا تھا، وہ بس اتنا کہہ سکے۔ اس لیے آپ نے خبر نہ لی کہ آپ کے بھائی نے آنے نہیں دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے ردا کی نفی کی۔ یہ کیا محبت کی شادی کرنا جرم ہے؟ اس نے حسرت بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ گھر والوں کی رضامندی اور خوشی کے بغیر جرم ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی خوشی کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ دیکھو میرا حشر، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، اپنی فیملی سے بھی دور رہا۔ میں نے ایک طرح سے دونوں طرف ہی ظلم کیا نا، تم تینوں پر بھی۔ تم لوگوں کو چاہتے ہوئے تمہارے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ سزا کہ دیکھو مجھے دل کا روگ لگ گیا۔ وہ مدھم لہجے میں بتاتے ہوئے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ نوفل اور رقیہ بھی خاموش تھی۔ کیا ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے؟ مگر سب کو خوش کرنے کے بعد انہوں نے ردا کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا تو وہ نگاہ جھکا گئی تھی، کیونکہ ان کی اتنی گہری بات اسے بھی کچھ سمجھا گئی تھی اور اب سنجیدگی سے اس پر سوچنا تھا۔ اچھا چلو تم اٹھو، تمہارے ابو آرام کریں گے، طبیعت فریش ہو جائے گی، رقیہ نے کہا۔ نوید اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رقیہ بھی اٹھ گئی۔ بجو تایا ابو کے گھر والوں سے بھی صلح کر لیں گی نا؟ نوفل نے اس کو دیکھا۔ پتہ نہیں کروں گی بھی یا نہیں، وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ انصر بھائی بہت اچھے ہیں، کتنی رشوت دی ہے انہوں نے تمہیں؟ اس نے نوفل کے سر پر چپت لگائی۔ بجو وہ کیا رشوت دیں گے؟ لگ تو مجھے ایسا ہی رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو معاف کر دیں، کیونکہ آپ دوسری خوشی ابو کو اسی صورت میں دے سکتی ہیں۔ وہ بڑے بزرگانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2-3 دن تک نوید احمد گھر پر ہی رہے تھے، گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ردا اب تم سنجیدگی سے گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، رقیہ نے اس سے کہا جو ہرے دھنیا کے پتے توڑ رہی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوتا۔ کرو گی تو ہوگا نا، آج سے تم ہی کھانا پکاؤ گی، میں بالکل نہیں پکاؤں گی۔ انہوں نے سالن بھوننے کے بعد آنچ دھیمی کی۔ امی میں کیسے کروں گی؟ وہ ہراساں ہونے لگی۔ لڑکی دوسرے گھر جانا ہے، دوسرے گھر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔
کسی بھی دن رسم کرنے آنے والی ہے بڑی بھابھی۔ انہوں نے یہ بات اس کی سماعت تک پہنچائی۔ امی مجھے ان کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے۔ آئے تو سب سے ہی خوش دلی سے ملنا ہے، اور ہاں انصر سے بھی کوئی تلخ گفتگو نہیں کرو گی۔ انہوں نے ساتھ ہی سمجھانے کے انداز میں تنبیہ کی تھی، کیونکہ انصر جب بھی آتا تھا وہ سوائے جلی کٹی سنانے کے کچھ نہیں کرتی تھی۔ میں کب کرتی ہوں وہ خود ہی کرتے ہیں۔ انصر کے ذکر پر تو دل دھڑک اٹھا تھا۔ اچھا اذان ہونے والی ہے، تم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد روٹی پکا لینا، کیونکہ تمہارے ابو کو بھوک لگ رہی ہے، انہوں نے اسے حکم دیا۔ اور ہاں زیادہ مت پکا لینا، نوفل تمہارے تایا ابو کے گھر گیا ہوا ہے، وہیں کھا کر آ جائے گا شاید۔ اس نے کچن سمیٹا، برتن دھوئے، اتنے میں اذان ہونے لگی تو نماز پڑھنے چلی گئی۔ انصر اور سیف آئے بیٹھے تھے، شاید نوفل کے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ انصر نے اسے دیکھا جو گلابی سوٹ میں ملبوس تھی، اس نے نخوت سے منہ پھیر لیا۔ لگتا ہے ناراض ہے، ردا نے سوچا۔ کیسی ہے بجو؟ سیف نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ کیسی نظر آ رہی ہوں؟ انصر کا یہ انداز دل میں ترازو ہو گیا۔ ایک دم فریش، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ بجو کیا پکایا ہے؟ نوفل کو بھوک لگ رہی تھی۔ جو بھی کچھ پکایا ہے چپ کر کے کھا لینا۔ پتہ ہے آپ نے تو پکایا نہیں ہوگا۔ وہ اب اسے چھیڑنے لگا۔ جس نے بھی پکایا ہے کھانا لگا رہی ہوں، آ جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر چل دی۔ انصر نے نکھری نکھری ردا کو اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ اسے بھی اس کے خوشگوار موڈ سے اندازہ تھا کہ وہ خوش ہے۔ تمہیں سبق دوں گا ردا نوید، سب کو تم نے معاف کر دیا تو کیا ہوا، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ چچی جان میں تو گھر میں کھاؤں گا۔ انصر نے ردا کو ناراضگی دکھائی۔ ارے کیا گھر کھاؤں گا، چلو اٹھو۔ انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا۔ انصر بھائی بے فکر رہیں، امی نے پکایا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نوفل شرارتی ہو رہا تھا۔ ویسے ہم اپنی بجو کو جہیز میں ایسی ریسیپی بک دیں گے، کیوں بجو؟ اب اس نے سیف کو آنکھ ماری۔ ابو دیکھیں اسے، وہ روحانسی ہو گئی۔ نوفل بری بات ہے، بڑی بہن کو تنگ نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ رقیہ نے بھی رضامندی دے دی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہیں منگنی کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی رکھ دیں، مگر نوید نے منع کر دیا۔ حمیرہ امی بابا کو بتا رہی تھی۔ انصر نے چونک کر سر اٹھایا، جو وہیں ہال کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ نوید نے کیوں منع کر دیا؟ بابا نے استفسار کیا۔ ردا کی ابھی مرضی نہیں ہے، کچھ وقت وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ انصر کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا ردا کی نئی منطق پر۔ چلو بچی بھی کچھ سنبھل جائے گی، وہ بھی شاید سمجھ گئے تھے۔ ہاں بابا کو ہمیشہ ہر ایک کی بات ٹھیک لگتی ہے۔ وہ تنک گیا۔ ہم نے تم سے کچھ کہا؟ انہوں نے اسے دیکھا۔ بات تو میرے متعلق ہی ہو رہی ہے، وہ بے وقوفیاں کرتی جائے، آپ سب مانتے جائیے۔ وہ پوری طرح پیچ و تاب کھانے لگا۔ سنو صاحبزادے، وہ اپنے باپ سے اتنے عرصے بعد ملی ہے، ظاہر ہے باپ کی شفقت سے بھی دور رہی ہے۔ کچھ وقت وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ عرصہ انتظار کر لو، انہوں نے اسے تسلی دی۔ واٹ کچھ عرصہ؟ دماغ ٹھکانے لگا دوں گا اس کے۔ ندا بھابھی بھی انصر کی غصہ بھری آواز پر آ گئیں۔ بابا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے دونوں کو ہی سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، صاحبزادے کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، پہلے اسے پتہ نہیں تھا اس رشتے کا ختم کرے گی کھیل۔ وہ بری طرح کھول رہا تھا۔ ہمارے ہاں رشتہ جب جوڑ دیا جاتا ہے تو توڑنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، سمجھے تم؟ انہوں نے ایک ایک لفظ جما کر ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اچھا رشتہ جوڑا ہے، مزاج ہی نہیں مل رہے دونوں کے، حمیرہ بانو بھی کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ انصر بات کیا ہوئی تھی؟ ندا بھابھی نے کچھ لمحوں کے بعد اسے مخاطب کیا۔ بات کیا ہونی تھی، وہی فضول سی ضد۔ ایسا کرو تم ردا کو یقین دو، اعتبار دو کہ تم شادی کے بعد اس پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے۔ انہوں نے کہا، یعنی میں اس کے آگے خود کو گرا لوں؟ میں مرا نہیں جا رہا اس کے لیے۔ وہ بھڑک اٹھا۔ اچھا اچھا، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ سارا مسئلہ اس پر ہی چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ انصر بھائی آپ کا فون ہے، صنوبر نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کون ہے؟ وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، پوچھا آپ کے متعلق ہے؟ وہ ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ انصر بھائی کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں۔ اس نے ریسیور کان سے لگا کر دوسری طرف اطلاع مبہم پہنچائی۔ بے وقوف لڑکی، میں نے یہ کہا تھا دوسری طرف یہ اطلاع پہنچا دو۔ اس نے صنوبر سے ریسیور لے کر کریڈل پر پٹک دیا۔ اسی اثنا میں پھر بیل بج اٹھی۔ صنوبر نے شانے اچکائے اور تیزی سے بھاگ لی۔ ہیلو انصر، اس نے انتہائی بیزاری سے کہا۔ میں ردا بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف وہ ڈرتی ہوئی مخاطب ہوئی۔ کس لیے یاد کیا ہے؟ اس نے لہجہ اکھڑ بنا لیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے رکھائی سے کہا۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو میں بعد میں کر لوں گی، وہ سہمی ہوئی تھی۔ دیکھو میرا دماغ خراب نہ کرو، جو کہنا ہے کہو۔ اس نے ڈانٹ دیا۔ ردا خفیف سی ہو گئی۔ اس طرح تمہیں کوئی بات نہیں کر سکوں گی۔ اچھا کہو۔
اب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز کو نرم کیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ نہیں ہونا چاہیے، اس نے الٹا سوال کر دیا۔ آپ غلط سمجھے ہیں۔ کیا غلط سمجھا ہوں؟ وہ انجان بنا۔ اس دن جو کہہ رہے تھے۔ وہ بولتے بولتے حیا کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ اگر تم اسی طرح تمہید باندھتی رہی نا تو میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کروں گی، محبت میری بالکل صاف شفاف ہے، آپ کی جگہ میرے دل میں سب سے الگ ہے، اس نے ایک دم کہہ دیا، مگر شرم و جھجک نے اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ انصر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا جو لمحے میں سچائی لیے ہوئے منا رہی تھی۔ اس کی نرم اور مدھم آواز نے انصر کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ مگر مجھے یقین نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ خود کو اس کے سحر سے نکال کر بولا۔ میں واقعی سچ کہہ رہی ہوں، وہ روحانسی ہو گئی۔ ابو اور امی نے آپ کے متعلق میری رائے پوچھی تھی، میں نے اپنے دل کی خوشی سے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ چھٹی والے دن سیف بھی ماہین کو لے کر آ گیا تھا۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ بابا نے فون کر کے نوید احمد کے گھر سے سب کو بلا لیا تھا۔ سب ہی جمع تھے۔ ایک چھوٹی سی تقریب کا سماں لگ رہا تھا۔ ریدا پہلی بار آئی تھی، شرمائی گھبرائی سی، سبھی اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے تھے اور وہ اتنی اپنائیت اور محبت پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اب تینوں ہی کچن میں موجود تھی اور ندا بھابھی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ماہین، انصر کو تو اٹھاؤ تاکہ کھانا لگایا جائے۔ انہوں نے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالی۔ سنوبر تو گئی تھی، دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس نے سنک پر رکھی پلیٹیں دھونا شروع کی۔ ریدا، دیکھ لو، چھٹی والے دن مشکل سے ہی اٹھتے ہیں، ماہین معنی خیزی سے بولی تو وہ جھیم گئی۔ چلو ریدا، عادت سدھار دے گی۔ کیوں ریدا؟ بھابھی بھی شوخی سے گویا ہوئی۔ ریدا بس سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ اس دن فون پر بات کرنے کے بعد انصر کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر وہ بہت ہی افسردہ و مایوس ہو گئی تھی۔ زبیر بھی چھٹی کا دن خراب کر دیتے ہیں، اب بھی عادت نہیں بدلی، بھابھی بولی۔ کہاں، اگر اٹھا بھی دو تو پورا دن موڈ خراب رہتا ہے، سمجھے کسی کی بھی خیر نہیں، وہ بولی۔ جب ہی وہ ساتھ نہیں آئے، ریدا نے شرارت سے کہا۔ اور کیا نیند پیاری ہے انہیں تو، شادی کے بعد مرد تو نہیں لڑکی ضرور بدل جاتی ہے، وہ بتانے لگی۔ اب یہ تجربہ ریدا بھی کرے گی۔ کیا پکا ہے؟ انصر اچانک اندر آیا۔ تینوں ہی اس کے چیخنے پر اچھل گئیں۔ اف، ڈرا دیا انصر تم نے تو۔ ندا بھابھی واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تم بھی آ گئی ہو، تمہاری میاں کو راشن بچانے کی پڑی رہتی ہے جو تمہیں یہاں بھیج دیتا ہے۔ اس نے ماہین کے بالوں کو کھینچا۔ اف انصر بھائی، آہستہ کھینچے نا، وہ کرا کر رہ گئی۔ بھابھی، کچھ لوگ فون پر تو بڑھ بڑھ کر بولتے ہیں، سامنے آتی ہی بھیگی بلی کیوں بن جاتے ہیں؟ اس نے نگاہ ریدا پر ڈالی اور مخاطب انہیں کیا۔ مثلاً کون لوگ؟ وہ سمجھی نہیں۔ بھابھی، میں جا رہی ہوں۔ ریدا نے انصر کا چوکھٹ پر دھرا ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے نکل گئی۔ انصر نے فلک شگاف قہقہ لگایا اور پھر وہ سارا وقت انصر کی نگاہوں سے پزل ہوتی رہی۔ بجو، کیا کر رہی ہیں؟ نوفل نے پکارا۔ تمہارا سر، اگر چائے بنا رہی ہیں تو میرے لیے بھی 1 کپ آف ٹی۔ میں نے 1 کپ بنائی ہے، خود بنا کر پیو، اس نے ٹھگس سے جواب دیا۔ آپ ویسے گئی کہاں تھی آج؟ اسے معلوم تھا وہ آج پہلی کوکنگ کلاس اٹینڈ کر کے آئی ہے۔ تمہاری سسرال؟ اپنی سسرال جاتی تو بات بھی تھی، وہ اس کے برجستہ کہنے پر ہنسا۔ نوفل، سچ اس وقت مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، مار لگاؤں گی، اس نے پشت پھیرے کہا۔ اسی دوران انصر آ گیا۔ نوفل کو اشارے سے اپنی موجودگی ظاہر کرنے سے منع کر دیا۔ واقعی یار بجو، مار لگاؤ گے تو پھر انصر بھائی کی خیر نہیں، وہ باز نہ آیا۔ انصر نوفل کی کمر پر ہلکی سی دب لگائی اور خود کچن کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ریدا کو بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ اس وقت تو لگتا ہے تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ تیزی سے گھومی تو انصر کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ نوفل بھاگ چکا تھا۔ انصر براؤن جینز کی پینٹ اور لائٹ براؤن ٹی شرٹ میں ملبوس کافی وجیح و اسمارٹ لگ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ انصر نے پرشوق نگاہوں سے اس کا طواف کیا جو لائٹ بلو کاٹن کے ریڈی میڈ سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سائڈ پر پڑا تھا جو اس نے فوراً برابر کیا۔ میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑی دوستانہ مسکراہٹ لیے پھر بولا، کچھ نہیں۔ ریدا کو ایک دم فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ اوہو، چائے بنائی جا رہی تھی، سچ بڑی طلب ہو رہی تھی، جب ہی تو میں آیا ہوں۔ اچھی خاصی بولڈ سی ریدا جزبز ہو گئی۔ چائے تو اچھی بنائی ہے، اس نے سپ لیا۔ ریدا نے اپنے لیے 1 کپ ہی بنایا تھا جو وہ اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ اوہو، سلائس بھی؟ تمہیں پتہ تھا میں آنے والا ہوں؟ ہاں، مجھے الہام ہوا تھا آپ تشریف لا رہے ہیں، وہ تنک کر کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ انصر نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریدا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر کہاں محترمہ؟ وہ وارفتگی لیے بولا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، کچھ تم اپنی کہنا، کچھ میں اپنی کہوں گا۔ وہ اسے لیے ہوئے لان میں آ گیا۔ ہاں آپ کہو، اس دن فون پر کیا بکواس کر رہی تھی؟ انصر نے لان میں پڑی چیئر پر اسے بٹھا دیا۔ کون سی بکواس؟ جو تم نے فون پر کہا تھا وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، اس نے پہلے ریدا کے جانے کے تمام راستے مسدود کر کے کہا۔ کیا کہا تھا؟ دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔
فون پر تو بہت بول رہی تھی، اب کیوں بولتی بند ہو رہی ہے؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز ہاتھ ہٹائیے نا۔ اس نے انصر کے مضبوط ہاتھ چیئر سے ہٹانے چاہے، مگر وہ مضبوطی سے کرسی کے ہتھے کو تھامے ہوئے تھا۔ جب تک تم کہو گی نہیں، میں اسی طرح رہوں گا۔ واہ، اچھی زبردستی ہے۔ ہاں زبردستی ہے، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی اس دن تم فون پر؟ کیونکہ میں بہت بے یقین سا بندہ ہوں، کیا پتہ تم نے کسی اور سے ہی فون کروایا ہو، اس نے اشتعال دلایا۔ کیا؟ وہ واقعی مشتعل ہو گئی۔ آپ کی بے یقینی دور کر دوں، میں نے یہی فون کیا تھا، کیونکہ آپ کے سلوک کی وجہ سے ضروری تھا یہ کہ آپ سے بات کی جائے۔ سب کچھ مجھ پر ڈال دو اور خود معصوم بن جاؤ۔ اتنے دن جو ہم سب کو تنگ کیے رکھا، اس پر بھی میں کچھ نہ بولوں۔ آپ کو تنگ نہیں کیا، وہ قدر توقف کے بعد ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی۔ سب سے زیادہ مجھے ہی تو تنگ کیا ہے۔ اچھا، ہاتھ جوڑتی ہوں، معاف کر دیں، میری توبہ، جو آئندہ آپ کو تنگ کروں۔ ردا نے معصوم سی صورت بنا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو انصر ایک لمحے کو سمجھ ہی نہ پایا۔ اچھی لگی تمہاری ادا؟ چلو، جب بھی لڑائی ہوگی کم از کم ہاتھ تو جوڑ دو گی میرے سامنے۔ وہ اس کے آگے آیا۔ ردا حیا کے مارے سر جھکائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا، آواز کہیں کھو گئی؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ جانے لگی تھی۔ اچھا بات سنو، 6 ماہ بعد کی تاریخ رکھنے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ پتہ نہیں، وہ بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ چلو، ٹائم ہے تمہارے پاس، جب تک میں اپنے پسندیدہ کھانوں کی لمبی لسٹ تمہیں بھجوا دوں گا۔ وہ قریب آیا۔ پھر تو 6 ماہ بھی کم ہیں، وہ مدر ہنسی کے ساتھ بولی۔ ایسا کرو، وہاں آ کر سیکھنا، تمہاری ساس صاحبہ اور جیٹھانی صاحبہ بہت اچھا پکاتی ہیں۔ انصر نے اسے اپنی آنکھوں میں جذب کیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا تو ردا اسے دھکا دیتی اندر بھاگ لی۔ انصر نہال سا ہری ہری گھاس پر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ سارا منظر صاف ہو گیا تھا۔ شام کی سرمئی سیاہی پھیل رہی تھی، جس میں اس کے لیے آنے والے لمحوں کی نوید شامل تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔